میرا نام جبران ناصر، میں پیشے سے ایک وکیل ہوں. تھوڑا بہت قانون ڈرافٹ کرنا، پڑھنا، انٹرپریٹ کرنا جانتا ہوں. تو میرے سوال زیادہ تر ہوں گے اس بحث میں نہیں کہ غیر شرعی ہے کہ غیر شرعی نہیں ہے. ہم تھوڑا اور گفتگو آ کے لے کے جائیں گے اور امید ہے کہ آپ 9 بجے کے ساتھ ہی میرے ساتھ رہیں گے اور ہم آپ کے سوالوں کی طرف بھی آئیں گے. سر، سب سے پہلے I'm going to start the conversation with the conversation with Mr. Salman Sufi. Salman Saab, you are on record not once, not twice, but on many occasions to say in private and in public that the Punjab Protection of Women Act is a very comprehensive bill in terms of the protection it provides. Before I come on the how comprehensive and how comprehensive it is not, یہ سوال میرے لیے جاننا ضروری ہے کہ یہ بل پارلیمان کے باہر کیوں ڈرافٹ ہو رہا ہے، ایک اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کیوں ڈرافٹ کر رہا ہے، اور پارلیمان کے اندر جو اراکین ہیں جو ووٹ اسی لیے لے کے آئے ہیں کہ وہ قانون سازی کر سکیں، تو یہ باہر سے پنجاب حکومت کو یہ سپورٹ کیوں لینی پڑ رہی ہے؟ تھینک یو جبران فار یور کویشچن. سب سے پہلے تو میں اس کو کلیریفائی کر دوں کہ یہ باہر سے کوئی ڈرافٹ نہیں ہو رہا. چیف منسٹر اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ گورنمنٹ آف پنجاب کی ایک اینٹی ہے اور چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ یہ کام کرتی ہے. اس میں چیف منسٹر پنجاب کی جو اسپیسیفک ریفارمز ہوتی ہیں جو کہ جس کو پنجاب میں بہت ضرورت ہوتی ہے، اس میں ان کو گائیڈ کرنے کے لیے اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ ریفارمز کو انٹروڈیوس کرواتا ہے اور اس کے بعد وہ لیجسلیٹرز کے پاس جاتی ہیں. یہ بل جس طرح اس کے بارے میں ایک مسکنسیپشن پھیلائی جا رہی تھی کہ یہ رات کے اندھیرے میں کوئی پاس کیا گیا ہے یا اس کی لیجسلیشن کوئی باہر سے CIA کا ڈرون آیا اس نے پھینکی اور چیف منسٹر نے کہا کہ اس کو فوراً سائن کر دیا جائے اور اپروو کر دیا جائے، دیٹس ایبسلیوٹلی انکریکٹ. اس کی جو ہے ڈرافٹنگ جو ہے وہ 2009 سے اسٹارٹ ہوئی تھی، 2012 تک یہ آئی. 2012 میں اس کو چیف منسٹر نے اناؤنس کیا وومن پیکیج میں، اور اس کی ڈرافٹنگ تب تک چل رہی تھی. اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ نے اپنا کام اس پہ شروع کیا 2014 میں، اور وہ اس لیے کہ اس وقت یہ بل تھا صرف ڈومیسٹک وائلنس کے اوپر. ہمارے ساتھ جب یہ بات کی گئی چیف منسٹر کی انسٹرکشنز تھیں کہ ایک بل ایسا ہونا چاہیے کہ جس کے اندر تمام قسم کے وائلنس کو آپ کور کریں، اور صرف ڈومیسٹک وائلنس از ناٹ دا اونلی کائنڈ آف وائلنس دیٹ وومن فیس. دیر از اے لاٹ آف کائنڈ آف وائلنسز وچ فال تھرو دا ہولز ان دا سسٹم جس کو کوئی ریکگنائز نہیں کرتا، کیونکہ ایز اے سوسائٹی آئی ایم سوری ٹو سے ہم اتنے نم ہو چکے ہیں یہ چیزیں دیکھ کے، جس طرح دہشت گردی دیکھ کے یا وائلنس کو دیکھ کے، کہ ہم ان کو ایک ایکسیپٹ کر لیتے ہیں ایز اے نارم. تو اس طرف سندھ نے بھی پاس کیا، بلوچستان نے بھی پاس کیا، لیکن وہ کانسنٹریٹڈ تھا ڈومیسٹک وائلنس کی طرف. اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ نے اس کو ڈرافٹنگ میں ہیلپ کی، لاء ڈپارٹمنٹ کی، لیجسلیٹرز کی. اس میں ہم نے تمام قسم کے وائلنسز کو اس میں انکلوڈ کیا، جس میں سائبر کرائم، جس میں سیکشول وائلنس، سائیکولوجیکل وائلنس، اکنامک ابیوز بھی شامل تھے. اس کے بعد یہ لیجسلیٹرز کے پاس گیا. لیجسلیٹرز نے اس پہ پورا سال ایک قسم کی بحث کی، پھر یہ کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا. اس کے بعد جب یہ 2015 میں اسمبلی کے فلور پہ آیا تو اس میں میری جو فرینڈ عظما بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے بھی اس میں کافی کویشچنس تھے، اور انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ ایز اے ڈیموکریٹک رائٹ انہوں نے اس کو ریز کیا. پنجاب کے لاء منسٹر نے پھر اس کو دوبارہ واپس لیا، اور انہوں نے پھر ایک اور کمیٹی بنائی جس میں تمام ممبرس کو ریگارڈلیس آف دیئر پولیٹیکل ایفیلیشن کہا کہ آپ آئیں اور اس میں ہمیں بتائیں کہ اس میں آپ کو کیا چیزیں چاہیے. اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ نے صرف اس کو سٹیئر کیا، گائیڈ کیا اس کی، کیونکہ ہم نے ڈرافٹنگ میں اس میں ہیلپ کی گئی تھی، اور اس میں جماعت اسلامی کے ڈاکٹر وسیم اختر اور PTI، PPP، ایوری ون واز انکلوڈیڈ ان دیٹ. سر اف آئی مے انٹروین ہے پلیز. آپ نے ایک بات کی کہ جی ہم نے ایک جنرل پروٹیکشن کے لیے قانون بنایا اور ہم اکنامک ابیوز بھی لے کے آئے، سائیکولوجیکل ابیوز بھی لے کے آئے. سندھ کے قانون کا جب میں نے مطالعہ کیا، دیکھیں پروٹیکشن سینٹر ایک وہ چیز ہے جو پنجاب کا بل انٹروڈیوس کراتا ہے کہ اسپیسیفک پروٹیکشن سینٹر جہاں عورت جا سکتی ہے اپنے گھر سے باہر نکل کے پروٹیکشن کے لیے. مگر پروٹیکشن کمیٹیز، پروٹیکشن آفیسر سندھ کا بل بھی دیتا ہے. ایگریوڈ پرسن جو آپ کے بل میں ہے وہ صرف گھر کی عورت ہے، بے شک وہ منہ بولی ہو یا سگی ہو یا جو بھی ہو. مگر سندھ کے بل میں ایگریوڈ پرسن عورت بھی ہے، بچہ بھی ہے، اور ونڈریبل مین بھی ہے جو کہ سائیکولوجیکلی ویک ہو، ہینڈی کیپ ہو، فزیکلی یا عمر کی وجہ سے یا النس کی وجہ سے. اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف کیونکہ پنجاب کا بل جہاں تک میں نے پڑھا، پنجاب کا بل ہے کہ جی مجھے اکنامک ابیوز مل رہا ہے، یعنی کہ کھانا لے لیا، کپڑے لے لیے، شیلٹر لے لی، یا سائیکولوجیکل ابیوز ہے. سائیکولوجیکل ابیوز ہے کیا، وہ میں منتہا سے بعد میں ڈسکس کروں گا. تو آپ کورٹ آئے ہیں، پروٹیکشن کمیٹی کے پاس آئے ہیں، اور پھر کورٹ نے ایک آرڈر دیا کہ اب سے آگے اب آپ نہیں کریں گے یہ کام اس مرد کو جو یہ کام کر رہا ہے، وائلنس ہے، جو کوئی بھی گھر میں اور کام کر رہا ہے. اور اس کے بعد اگر ایکٹ کی نفی ہوتی ہے تو اس کی سزا ہے. مگر سندھ کا بل باقاعدہ نئے کرائمز بناتا ہے. آپ مجھے پتہ ہے شاید یہ کہیں
کہ جی اسالٹ ہو گیا یا جو وائلنس ہو گیا تو ویسے ہی پاکستان پینل کوڈ کے اندر ایک جرم ہے. مگر سندھ کا بل اس سے آگے جا کے جو نئے آفینسز لے کے انٹروڈیوس کرتا ہے, اگر آپ ٹریس پاس کریں کسی کو ہراساں کرنے کے لیے وہ ایک نیا جرم ہے. اللیگل کنفائنمنٹ عورتوں کی ایک نیا جرم ہے. اکنامک ابیوز بھی سندھ کے بل نے انٹروڈیوس کی, ایک نیا جرم بنایا, اس کی سزا طے رکھی. اور ساتھ میں صرف سائیکولوجیکل نہیں, وربل اور ایموشنل ابیوز بھی. اور اگر میں وربل اور ایموشنل ابیوز کی ڈیٹیل میں جاؤں جو سندھ کے بل نے بتائی, اگر آپ گھر کی عورت یا بچے کی تذلیل کریں, اسے ریڈیکول کریں, اسے فزیکل پین کی تھریٹ دیں, اسے طلاق کی تھریٹ دیں, یا اس کے کریکٹر پہ شک کریں, یا دوسری شادی کا بہانہ یہ ڈھونڈیں کہ میری بیوی بانجھ ہے یا خراب کریکٹر کی ہے, تو یہ بھی جرم ہے اور ان کی سزائیں ہیں. مگر یہ پنجاب کے بل میں نظر نہیں آتا. سب سے پہلے میں کلیریفائی کر دوں کہ جو میرے سامنے ایکٹ موجود ہے, ہمارے ایکٹ میں جو فیمیل کی ڈیفینیشن ہے, جو بل جو ایگریو پرسن ہے, یہ ہر قسم کی فیمیل کو کور کرتا ہے. سندھ کا بل از ڈومیسٹک وائلنس سینٹرک ایکٹ. In our bill, aggrieved person means a female who's been subjected to violence by the defendant. That can be any female. چاہے وہ اپنے آفس میں ہے, چاہے وہ یونیورسٹی میں ہے, چاہے وہ سڑک پہ چل رہی ہے, چاہے وہ ہاؤس میڈ ہے, چاہے وہ بیوی ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, وہ کوئی بھی کسی قسم کی فیمیل ہے, وہ ہم نے اس کو کور کیا ہے. اور جہاں تک آپ کے وہ اکنامک ابیوز کا اس کا سوال ہے کہ اس کو ہم نے پینلائز کیوں نہیں کیا, دیکھیں قانون بنانے کے دو مقصد ہوتے ہیں. ایک مقصد ہوتا ہے آپ جیلیں بھریں, ایک مقصد ہوتا ہے آپ اصلاح کی طرف جائیں. سی آر پی سی کے اندر کئی ایسے جرم اس وقت موجود ہیں کہ جو کہ پاکستان پینل کوڈ میں جس کی سزائیں ملتی ہیں. ہم نے اس بل کے اندر پروٹیکشن آرڈرز, مانیٹری آرڈر اور ریزیڈنس آرڈر میں سویلین ریمیڈیز دی ہیں جو کہ ایک عورت کو فیملی کورٹ سے لینا آسان ہوتی ہیں. کرمنل کورٹ میں جب آپ جاتے ہیں تو اس کی جو ریسٹرکشن ہے یا اس میں جو پروف کرنے کا جو برڈن ہوتا ہے, دیٹ از مچ لارجر اینڈ مچ ہیویئر دین فیملی کورٹس. ہمارا بل بنانے کا مقصد تھا کہ جب ایک عورت کے ساتھ وائلنس کسی بھی قسم کا ہوتا ہے تو جب وہ کرمنل کورٹس میں جاتی ہے تو اس کے دوران جو اس کے ساتھ ایشوز آ رہے ہوتے ہیں وہ ابھی تک کسی لا کے اندر کور نہیں کیے گئے تھے. ہم نے اسی لیے اس میں وہ 3 ریمیڈیز دیں جو کہ وہ کورٹ جانے سے پہلے, کورٹ میں جانے کے بعد, یا کورٹ جانے کی جو اس کا کیس جس دوران چل رہا ہے اس کے درمیان بھی وہ سیکھ کر سکتی ہے. جس طرح میں آپ کو اکنامک ابیوز کی بتاؤں گا, تو اکنامک ابیوز میں ہم نے اس کو بہت کلیئرلی ڈیفائن کیا ہے کہ اس کو ڈینائی کریں آپ شیلٹر, اس کو ڈینائی کریں آپ فوڈ, آپ اس کو اگر ابیوز کریں, اس کی تنخواہ روک لیں, تو کورٹ یہ بھی حکم دے سکتی ہے کہ وہ آپ کی تنخواہ کاٹ کے تو اس کو ری ایمبرس کیا جائے. تو اس بل کا جو بیسکلی جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس طرح ایک ڈیٹرنس کریٹ کریں. اور اس میں اتنے جو ہیومن کرائی بھی اٹھ رہا ہے وہ اسی لیے اٹھ رہا ہے. آئی کین گارنٹی یو دس, آپ سندھ اور بلوچستان کے بل اٹھا کے دیکھ لیں 2013 سے ہوئے میں, اس میں آپ کو کتنی کنوکشنز ملیں گے. اس میں ہمارے بل میں اس میں ہمارے بل میں شور ہی اسی لیے مچ رہا ہے کیونکہ یہ دس از دا اونلی بل, perhaps the only bill in Pakistan جس میں ہم نے implementation mechanism ساتھ دیا. That implementation mechanism is violence against women centers which are specific for this. We are not making the women dependent on the same old rubbish system of police اور دارالعمانس کہ اگر اس نے اسی سسٹم کے تھرو ہو کے جانا ہے تو پھر آپ دنیا کے جو مرضی بل بنا لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. وی آر گیونگ ہر آلٹرنیٹیو وے, سو شی ہیز این آلٹرنیٹیو وے ٹو سیک ریلیف اینڈ گیٹ دیٹ ریلیف ایز پرومسڈ بائی دا پنجاب ایکٹ. اچھا, یہ میں نے مذاق کچھ دوستوں کے ساتھ بھی کیا تھا کہ یار گھریلو جو کہ ڈومیسٹک وائلنس پہ جو رائٹ ونگ پارٹیز انہوں نے ڈومیسٹک وائلنس ایشو پہ بڑا شور مچایا, تو میں نے کہا اس سے بڑا تگڑا بل تو سندھ میں آیا تھا 2 سال پہلے, کوئی شور نہیں مچایا, چونکہ شاید ان کو بھی یقین ہے کہ سندھ میں قانون تو اچھے بنتے ہیں مگر امپلیمنٹ نہیں ہوتے, اور پنجاب میں اگر بن جائیں غلطی سے تو امپلیمنٹ ہو جاتے ہیں. اور اس کا ایک ثبوت ٹو ہز کریڈٹ یہ بھی ہے کہ جو پروٹیکشن سینٹر کی بات کی جا رہی ہے اس کی بنیاد اور اس کی کنسٹرکشن بل پاس ہونے سے پہلے ہی ملتان میں شروع ہو گئی تھی. So glad that you mean business, but just one last yes or no. Would you agree کہ پنجاب کو بھی ایک ڈیٹیلڈ ڈومیسٹک وائلنس ایکٹ کی ضرورت ہے, اسپیسیفک سینٹرک؟ After this bill, no. چلیے, that's your view. Now جی moving forward and I'll come to the MPA. عظمہ صاحبہ, آپ کا تعلق پی ایم ایل نون سے ہے, میں تھوڑا سا ہسٹری میں جاؤں گا. 18 نومبر 2008 you were an MPA from the Pakistan People's Party. On the floor of the parliament, یہ پارلیمنٹری ریکارڈ کا حصہ ہے, آپ نے کہا, اور میں آڈینس سے توجہ چاہوں گا, the PMLN government is working on anti-women agenda. All other provincial governments are giving development funds to female MPAs.
Hence, Punjab should follow suit. Moreover, members do not have least idea about reserve seats. क्या PMLN improve कर गई है? Thank you very much, मैं बात करने से पहले मतलब मुझे हमेशा ये इत्तेफाक होता है और ये खुशकिस्मती भी मेरे हिस्से में आती है कि जहाँ गाली पड़नी होती है वो मतलब आप अच्छा भी करें तो वो गाली पड़ती है। अभी मेरी बहन जो बातें कर रही थी मतलब मुझे उन सबके साथ इत्तेफाक है, लेकिन काश मतलब आप पंजाब का अगर रिकॉर्ड निकाल के देखते तो लेडी हेल्थ विजिटर्स के ऊपर जितना हमने हाउस के अंदर बात की, आपके कॉल अटेंशन नोटिस से लेकर हर चीज़ तक, मैं उस डिटेल में चले नहीं जाना चाहती, लेकिन इस बिल के ऊपर बात करते हुए पहले देखिए जो हम MPAs हैं ये हम भी आप लोगों में से लोग हैं, हम भी मिडिल क्लास लोग हैं और हम भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करके यहाँ तक पहुँचते हैं। मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे बच्चे भी 1 साल का, एक 8 महीने का था और एक जो है वो 2 साल की थी जब मैं छोड़ के जेल गई थी। और मेरा उस फैमिली से ताल्लुक है जहाँ 7 पुश्तों में कोई पॉलिटिक्स के बारे में सोच भी नहीं सकता और डेमोक्रेसी के लिए एक फ़ाइट किया मैंने और मुझे फ़ख्र है। ये मेरा 3रा टर्म है पंजाब असम्बली के अंदर। और जो आपने स्पेसिफिकली बात की पीपल्स पार्टी की, अगर उस हवाले से आप जानना चाहें मैं उसमें ज़रूर आपको बताना चाहती हूँ कि ये भी ये तो शायद अभी साइबर क्राइम वगैरह तो हमने अब दिया है। मैं आपकी सोसाइटी के अंदर एक ऐसी एग्जांपल मौजूद हूँ कि मेरे पॉलिटिक्स में होने की वजह से मेरे टीवी प्रोग्राम्स के नीचे जो जो कुछ लिखा गया, उसके बाद मेरी बहन को डिवोर्स हुआ और उस डिवोर्स होने के बाद मतलब मुझे मेरी पार्टी ने कहा कि तुमने क्या शोर मचाया हुआ है। और बीबी के बाद बहुत मुश्किल था वहाँ पर सरवाइव करना। लेकिन PMLN की जहाँ तक बात है इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि इस दफ़ा की जो हमारी गवर्नमेंट है और ख़ास तौर पे जो शहबाज शरीफ साहब का एक पर्सपेक्टिव मैंने करीब उनको काम जब उनके साथ करके देखा और मुझे खुशी है, ये मैं भी आपको बता दूं कि ये बिल 2002 में भी हमने पेश किया था। 2002 में हमें कहा गया, जो अपने पहले बात की थी कि एक औरत जो है वो 4 मर्दों के बराबर है, वो इसलिए है कि खैराती सीटों पे भी हमें कहा गया, स्वीट डिशेस भी हमें कहा गया, हमने वो सब सर्वाइव किया और हमें जो है वो बात करने की इजाज़त नहीं दी जाती थी फॉर दिस ओनली रीज़न कि आप खैराती सीटों पे आते हैं। हमने वो उतनी जद्दोजहद मर्दों से ज़्यादा की है जो है या कोई वो खातून जो किसी वडेरे की बेटी है या बीवी है या बहू है और उसकी छोड़ी हुई सीट पे आती है। हमने वो सब भी किया और अब मुझे 2008 में भी अटेम्प्ट किया हमने ये बिल लाने के बारे में। 2013 की असम्बली में मेरा खुद का बिल मौजूद था, जो भी आपने सलमान सूफी साहब से बात की। बहुत सारे बिल, एक PTI का बिल भी इसके अंदर मौजूद था जो हाउस में हमने जमा करवाया। लेकिन प्राइवेट मेंबर बिल पास कराना बहुत मुश्किल होता है और प्राइवेट मेंबर बिल के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये है कि जहां पर भी अब जैसे आपने सेंटर्स बनाने की बात की है, एक एसिड एंड बर्न क्राइम एक्ट मेरा आज तक पेंडिंग है, वो इसलिए कि वो हर चीज मनी बिल बन जाती है। जहां पर आप पैसा खर्च करने की बात करेंगे वो मनी बिल बन जाएगा और मनी बिल प्राइवेट मेंबर। आप देखें, मैं आपकी तो बात नहीं कर रहा, चूंकि आपने तो माशाल्लाह अकेले अपने बलबूते पे रेजोल्यूशन भी पेश की दिसंबर 2014 में अगेंस्ट अंडर एज मैरिजेस इन पंजाब, जो कि पंजाब असेंबली ने अडॉप्ट की। सवाल मेरा बहुत सिंपल महदूद सा था कि 2008 में आपने PMLN के बारे में एक स्टेटमेंट दिया था, क्या PMLN जिसको अब आप ज्वाइन कर चुकी हैं इम्प्रूव कर चुकी है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो फिर 13 सितंबर 2015 को ट्रिब्यून को आपने इंटरव्यू दिया। देयर इज अ मेजॉरिटी ऑफ मेल लॉ मेकर्स इन द पंजाब असेंबली, और जिनको नहीं पता पंजाब असेंबली में जनरल मेजॉरिटी PMLN की है। सम ऑफ देम फेयर द लेजिस्लेशन वुमेन प्रोटेक्शन बिल एज it could fuel resentment in their constituencies। और मैं इसमें एक चीज़ ऐड करूंगा, तकरीबन 300 से ज़्यादा अरकान हैं नून लीग के सिर्फ पंजाब असेंबली में। जिस दिन बिल पे वोटिंग हुई 196 अरकान मौजूद थे, 193 अरकान मौजूद थे, जिनमें से कुछ PTI के भी थे। जहाँ तक अगर मैं सही हूँ, PTI के मर्द हजरात ने इसके फेवर में वोट नहीं किया, इसके अगेंस्ट भी वोट नहीं किया, एब्सटेन किया। PTI की खवातीन ने इसके फेवर में वोट किया। जो नून लीग के लोग मौजूद थे उन्होंने फेवर में वोट किया। मगर सवाल ये बनता है कि 100 के लगभग जो PMLN के अरकान अपने ही हुकूमत के इतने बड़े बिल को, जिसकी जद्दोजहद अब इतने बड़े लेवल पर लड़ी जा रही है, जिस दिन वोटिंग करनी थी वो पंजाब असेंबली क्यों नहीं आए हक अदा करने अपने वोटों का?
जेन्युइन और बहुत मैं समझती हूँ कि मतलब एक बहुत ऐसा सवाल पूछा है आपने जो इसको हमने भी यकीनन बात की, लेकिन एक बात रिकॉर्ड की है वो देख लीजिए कि जब भी कहीं पूरी पाकिस्तान तो खैर छोड़िए, दुनिया की कोई हिस्ट्री निकाल के देख लीजिए, जब भी बिल पेश होते हैं या बिल पास होते हैं 100% जो हाजिरी है वो किसी भी असेंबली में नहीं होती। और बहुत बहुत बड़े इंपॉर्टेंट बिल, हमने लोकल बॉडी से बड़ा बिल तो कोई नहीं हो सकता पंजाब के अंदर, जब हम वो पास करने जा रहे थे उस वक्त भी हाजिरी देख लीजिए आप क्या है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मुझे ये बात कहने में कोई आर नहीं कि 2002 में जब हमने बात किया कि डोमेस्टिक वायलेंस पे बात होनी चाहिए या इसको इट्स एन ऑफेंस, तो हमारा मजाक उड़ाया गया। हमारे मेंबर्स ने हमें कहा कि जाओ बीबी क्या बात करती हो, ये घर का मामला होता है। सो हमें 12-13 साल लड़ना पड़ा इस बात को रियलाइज कराने के लिए कि डोमेस्टिक वायलेंस इज एन ऑफेंस, ये घर का मामला नहीं होता, ये आपस की बात नहीं होती। और इसके ऊपर कोई दूसरी राय नहीं कि मेजॉरिटी जो मर्द हैं जो जिनकी शायद या जो अभी भी बात कर रहे हैं, जो उनको खौफजदा होंगे कि बिल शायद उनके घर में इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उन्हीं को प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज जो सेन आदमी है, जो मतलब जिसको जो औरत की इज्जत करना जानता है, जिसको मालूम है कि औरत काउंटर पार्ट होती है, वो भी उतनी मोहतरम होती है। मैंने कई जगह टीवी प्रोग्राम्स में भी कहा, मेरी रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल सर का ताज है हमारा, उसको सर के ताज की तरह हम सिर पर रखेंगे, लेकिन खुदा के वास्ते जूती बना के आप मत रखिए। सर का ताज वो तभी रहेगा जब वो आपके साथ बराबर में चलेगी। और इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि बहुत सारी मेजॉरिटी जो है मर्दों की एक तो बगैर पढ़े इस पे बात करते हैं। अफसोस की बात मुझे ये लगता है, मुझे तकलीफ ये होती है कि बहुत बहुत पढ़े लिखे लोगों के साथ मेरा आर्गुमेंट हुआ, उनमें से मेजॉरिटी ने बिल नहीं पढ़ा हुआ, ना बिल पढ़ा हुआ है, अगर पढ़ा हुआ है तो उसको समझने की कोशिश नहीं की। और यही हाल हमारे बहुत सारे मेंबर्स का था। और अब बिल पास होने के बाद भी वो मुझसे झगड़ते हैं, वो मुझसे जब बात करते हैं और जब मैं उनको आर्गुमेंट देती हूँ तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। सो इस बिल को हमें समझाने के लिए और पढ़ाने के लिए शायद मुझे लगता है एक सदी लग जाएगी। और मेरे ख्याल में जिस चीज़ की आपने जनरली बात की, वो मेरे ख्याल में तमाम कुछ, सिर्फ अगर हम प्रोविंस वाइज जाएंगे तो सिंध असेंबली में भी और केपी की असेंबली में भी जो एक पार्टी का पॉपुलर नैरेटिव जो प्राइम टाइम मीडिया पे आता है वो उससे बहुत मुख्तलिफ होता है जो पार्टी की अंडर वैली जिसे हम कहते हैं, हमारे MPs और MNs जो फैले में अलग अलग, और हर इलाके की सियासत भी अलग होती है। और मेरे ख्याल में पेट्रियार्की एक वो चीज़ है जो सिर्फ असेंबली के बाहर नहीं, असेंबली के अंदर भी उससे लड़ा जा रहा है। अब मैं आऊँगा डॉक्टर समिया आपकी तरफ। काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, जिनसे अब तक तकरीबन 19 महीने लगे फैसला करने को हुकूमत को कि हम किसको अपॉइंट करें, और फाइनली यू वर मेड अ मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अराउंड 9 मार्च 2015। और पिछले इसी अरसे में रिसेंटली शरानी साहब के दौर में कोई बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव बातें, और प्रोग्रेसिव छोड़िए मैं तो कहूँगा कोई ड्रकोनियन बातें सुनने को खैर आती हैं जो कि नई टेक्नोलॉजी को तो बिल्कुल भी व्यू में नहीं लेती, ख़ासतौर पे अगर हम DNA टेस्टिंग की बात करें, उसमें की बातें करें। साथ साथ इस वक्त सबसे ज़्यादा जो एक पॉपुलर राइट विंग जमात इस बिल के ख़िलाफ़ ख़ासतौर पे अपने गढ़, अपने कैपिटल मंसूरा में तमाम पार्टीज़ को इकट्ठा करके इस बिल के अगेंस्ट एक प्लान कर रही है या क्रिटिक कर रही है, उसे शामिल कर रही है, वो है जमात इस्लामी। चूँकि आप विमेन एंड फैमिली कमीशन की भी इंचार्ज हैं और आपको पता है कि ऑफ कोर्स में डोमेस्टिक मामला, घरेलू मामला ही आते हैं, क्या जमात इस्लामी की सिर्फ ये तनकीद, और क्या आप इससे इत्तेफाक करती हैं कि जी ये बिल तो जो है ये वेस्ट को खुश करने के लिए और NGOs को खुश करने के लिए आया है, और इस बिल में सदाकत कोई नहीं, चुकी ये हमारे घर का रवायती ट्रेडिशनल जो वेज स्ट्रक्चर है वो तबाह कर रहा है। बिस्मिल्लाह। और करीब रख के बात कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल करीब रख के बात कीजिए जी। सबसे पहले तो जबरान मैं आपकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे लम्स में आपने इनवाइट किया। मैं पिछले महीने भी एक इस्लाम एंड फेमिनिज़म का एक फ़ोरम था और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब आप एकेडमिया को टच करते हैं, उनके साथ आते हैं, और चूँकि मेरा एक पर्सनल इंटरेस्ट भी है यूथ के साथ, मैं मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में जाती भी हूँ और उनके साथ एंगेज भी हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने आज फिर मुझे ये मौका दिया, इसलिए कि आप जब मिलते हैं तो आपको बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आपकी दूर होती हैं। आप जब डायलॉग करते हैं तो आपको पता चलता है कि जी ये बंदा तो ऐसा नहीं है, हमने तो इसको इसके ज़ाहिरी हुलिये को देखकर तो हमने पता नहीं क्या क्या सोच लिया है,
اور ہمارے معاشرے میں خاص طور پر بہت زیادہ پولرائزیشن اور زیادہ ڈیولپ ہو رہی ہے. یعنی ایک طرف فنڈامنٹلزم بہت زیادہ اور ایک طرف لبرل جو فاشزم ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے, اور ہمارا معاشرہ اس کے درمیان جکڑ کے رہ گیا ہے. میں بھی ٹرکی سے آئی ہوں اور میں ان کے ساتھ وہاں کی یوتھ کے ساتھ بھی ایک تنظیم کے ساتھ وابستہ ہوں. تو 96 سے میں ادھر جا رہی ہوں. میں اپنی جماعت کی فورن افیئرس کی انچارج بھی ہوں, تو مجھے جانا پڑتا ہے. اس کے علاوہ میں انٹرنیشنل مسلم ویمن یونین ہے جو 70 ملکوں میں الحمدللہ وہاں کی جو عورتیں ہیں, اور میں ان کے ساتھ وابستہ ہوں اور اس کی ایشین ریجن کی پریزیڈنٹ ہوں. اس کے علاوہ میں یو این میں کام کرتی ہوں. یو این کی مختلف ایجنسیز کے ساتھ میں 95 سے انوالو ہوں. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن یہ بھی کرا دوں کہ 2002 اور 2007 کے درمیان جو 5 سال کا عرصہ تھا, اس میں جو پرفارمنس رپورٹ بنی پارلیمنٹیرین کی, تو مجھے لیجسلیشن میں الحمدللہ ٹاپ آف دا لسٹ رکھا گیا. وہ ہماری جو مخالف NGOs ہوتی ہیں جو سو کالڈ, ہمارے ساتھ ان کا آئیڈیالوجیکل کوئی رابطہ نہیں ہے, لیکن میں نے اپنے والد سے اور اپنی جماعت سے یہ سیکھا کہ آپ نے دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے, آپ نے لاجیکل بات کرنی. جی, جس رپورٹ کی آپ بات کر رہی ہیں اس میں جو چند وہ آپ کے کام جن کو میں پرسنلی سراہتا ہوں, آپ نے موو کیا اپلفٹ اینڈ ویلفیئر آف وومن بل 2004 میں. آپ نے موو کیا پروٹیکشن آف سرونگ وومن بل 2005 میں 2 بار. آپ نے موو کیا انہیریٹنس فار اے وومن بل 2005 میں, اور آپ نے اکنامک اسٹیبلٹی آف ویمن بل بھی پریزنٹ کیا, اور آپ نے فیملی اسٹیبلٹی اینڈ پروٹیکشن بل بھی پریزنٹ کیا. مجھے جو عورت فاؤنڈیشن ہے اور پتن, دونوں ڈاکٹر فرزانہ باری, دونوں آئیڈیالوجیکلی بہت, یعنی ہم ایک 2 پولز ہیں, لیکن مجھے بڑا فخر ہے اس بات کے اوپر کہ میری فیملی کا بیک گراؤنڈ بھی اور میری پارٹی کا بیک گراؤنڈ بھی, ہم لوگ, جیسے مجھے بہت اچھا لگا کہ جبران نے جب بلایا اور مجھے اس ڈائلاگ کا حصہ بنایا, تو آپ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو آپ بہت ساری چیزیں سنتے ہیں, بہت ساری چیزیں سناتے ہیں. میں آپ کو ٹرکی کی بات کر رہی تھی کہ وہاں بہت ڈیٹیل, میں آپ کو یہ بات ضرور بتانا چاہوں گی یہاں کی یوتھ کو, کہ وہاں پر ایک نقاب والی بچی, ایک بالکل چھوٹا سا ٹاپ پہننے والی بچی, ٹائٹ جینز پہننے والی بچی, اور مختلف قسم کے ان کے گروپس ہوتے ہیں, وہ بالکل اکٹھے ہوتے ہیں, وہ بالکل اپنے نیشنل انٹرسٹ کے لیے وہ اکٹھے ہوتے ہیں, جو آپ کی وہ ڈائلاگ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں, ان کے گروپ سے اکٹھے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں وہ اس کے اوپر بلیو کرتے ہیں کہ اپنی جو بات ہے اس کو چھوڑو نہیں اور دوسرے کو چھیڑو نہیں. ٹھیک ہے, تو مجھے بھی یہ اچھا لگا ہے کہ جو ایک بات ہوتی ہے اور جو ایک سینیریو بنا دیا گیا ہے کہ جی شاید جماعت اسلامی اور شاید مولوی, اور میں کہتی ہوں کہ ہم لوگ بہت زیادہ اسلام کو کچھ نہیں کہہ سکتے, تو مولوی ہمارے لیے ایک سافٹ ٹارگٹ ہوتا ہے, تو ہم اس کو ہی گالی دے کے تو بات کر لیتے ہیں. تو اصل میں آ نہیں سکتے نا, اتنی جرت ہوتی نہیں ہے کہ ہم اسلام کے خلاف بات کر لیں, تو بیچارہ مولوی اس کو کوئی بھی ٹارگٹ کر لے اس کو, یعنی تو وہ آسان سا ٹارگٹ ہے. لیکن جو اس بل کے متعلق میں اپنے اس کے اوپر آ جاؤں کہ بل کے بہت سارے مندرجات جو ہیں, جو میں نے بھی آپ کو بتایا کہ میں نے 11 بل عورت کے لیے پیش کیے تھے. ٹھیک ہے, اسی کے اوپر مجھے لیجسلیشن میں فرسٹ نمبر پہ رکھا گیا. لیکن جو ان 11 بلوں میں اس وقت بھی یہ ڈومیسٹک وائلنس بھی تھا, یہ ساری چیزیں بھی تھیں, اور میں اس کا بھی اعتراف کرتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں عورت پر بہت زیادہ تشدد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے ہمیں کوئی لیجسلیشن کی بھی ضرورت ہے, لاز کی بھی ضرورت ہے. اور ہم خود بھی چونکہ لے کے آئے ہیں, جب ہم اسمبلی میں تھے تو لے کے آئے تھے. ابھی بھی ہمارے ڈاکٹر وسیم صاحب, ابھی سلمان بھائی نے جیسے کہا کہ وہ ساتھ ہی تھے اس بل کی ڈرافٹنگ میں بھی اور اس میں بھی,
مسئلہ صرف اس کے آبجیکٹیوز پر ہے کہ بہت ساری چیزیں اب وہ آج وزیر اعلیٰ کی طرف سے بھی آ رہا ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں جو خود بھی ان کو شاید قابل عمل نہیں لگ رہی کہ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکیں گی، تو وہ خود بھی ڈائلاگ بھی اس کے اوپر کر رہے ہیں اور بات بھی کر رہے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بات ہو، اور جیسے آج آپ نے یہ ڈیبیٹ شروع کی ہے کہ ہیلدی ڈیبیٹ ہو اور ہیلدی کچھ اس میں سے جو چیزیں دیکھیں جو بل کا تعلق ہے، جو اس کے آبجیکٹیوز میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عورت اور مرد کو ایک دوسرے کے مد مقابل سمجھ لیا گیا ہے. اس بل میں بھی ویسے بھی ایک جو نریٹو شروع ہو گیا کہ پہلے جی سمجھایا جاتا تھا کہ جی مردوں کو ہم ذرا یہ تربیت دے دیں کہ وہ شفقت کا رویہ اختیار کریں، اور عورت کو یہ وہ کریں کہ جی گھر کو جوڑنے کا گھر کی جوڑنے کی جو ذمہ داری ہے وہ مرد اور عورت پر عائد ہوتی ہے. تو وہ تو ہم نے کیا نہیں. جو روٹس ہیں اور جو دیکھیں ایشوز پر کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ ایشوز ہیں، ایشوز کے جو سلوشنز ہیں اس کے اوپر اختلاف ہیں اور اسی کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں. کے خلاف ہیں کہ مرد اور عورت برابر ہیں؟ نہیں جی، میں بالکل میں کہتی ہوں دے آر ایکول بٹ دے آر ناٹ سملر. جی یس، میں ہمیشہ اس بات کو لے کے چلتی ہوں کہ جینڈر ایکویلٹی جتنی زیادہ قرآن کریم میں ہے اتنی کسی میں بھی نہیں ہے، لیکن اس بل میں آپ کو جو بتا رہی ہوں، اس بل میں جو سول سوسائٹی ہے، جو این جی اوز ہیں، اس کو کہا گیا ہے کہ وہ تمہاری زیادہ یعنی خیر خواہ ہیں، اور تمہارا جو اپنا خاندان ہے وہ یعنی اس میں فیملی فیبرک کو بالکل توڑ دیا گیا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، اس آڈینس سے بھی یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو بچے ہیں یا بچیاں ہیں، کہ آپ کے اپنی فیملی آپ کی زیادہ خیر خواہ ہو سکتی ہے، یا آپ کا کوئی گورنمنٹ کا کوئی آفیسر جس کی آپ کے ساتھ کوئی پرسنل اٹیچمنٹ نہیں ہے وہ آپ کا زیادہ خیر خواہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، نہیں دیکھیے بات سنیں، آڈینس کا موقع ملے گا دس از اگینسٹ ڈیکورم، خاص طور پہ یونیورسٹی کے اندر کہ آؤٹ آف ٹرن کوئی آڈینس ممبر اس طرح سے پینل کو مخاطب کرے. میم اب ٹرکی چھوڑ دیجئے، ہم وہاں نہیں جائیں گے، ہم پاکستان تک رہیں گے کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے. اور پاکستان کے اندر یہ حقیقت ہے کہ جہاں آپ ایک جگہ یہ بات کر رہی ہیں کہ ٹائٹ پہننے والی اور جینس پہننے والی اور وہاں پہ نقاب لینے والی اکٹھے ہو کے کام میں آتے ہیں، تو یہ جو تانا ہے ٹائٹ پہننے والی کا اور جینس پہننے والی کا، یہ بھی اکثر جماعت اسلامی سے سنا ہے اس ملک کے لیے. یہ میرا میں سے ڈینائی کرتی ہوں کہ کبھی بھی جماعت اسلامی کے کسی رہنما اور کسی یہ جو ایک اس طرح کی باتیں، میں تو اس کو بہت سختی کے ساتھ 2006 میں 2010 میں آ جاؤں اسی بل کے حوالے سے جو آپ بات کر رہی ہیں. پاکستان میں 2013 کے اندر ستمبر کے مہینے میں پرویز رشید صاحب نے ستمبر میں پرویز رشید صاحب نے ایک پارلیمنٹری لا ججز کمیٹی نے ایک رپورٹ پیش کی، اور میں وہ نہیں کہہ رہا جو اکثر کہتے ہیں کہ جی ویسٹ کی این جی اوز ہیں. 800 سے زیادہ آنر کلنگ کے واقعے رپورٹ کیے گئے. آنر کلنگ جو غیرت کے نام پہ قتل ہوتا ہے وہ کرنے والے خاندان کے لوگ ہی ہوتے ہیں، وہی شفقت والا باپ اور وہی رحمت سے پیار کرنے والی ماں، وہی خاندانی پیرائے میں آ کے جو ہے اپنی بیٹی کو کر رہے ہیں. اور یہ کہاں کہتا ہے قانون؟ اس قانون کے اندر میں پڑھوں تو چونکہ میں نے نہیں دیکھا کہ منصورہ میں حکومت کے کسی وفد کو انوائٹ کیا ہو کہ پہلے آ کے ہمیں بتاؤ تو کہ بل میں کیا ہے، یا کاؤنسل اسلامک آئیڈیالوجی نے بولا ہو کہ پہلے کوئی منسٹر آ کے ہمیں ایکسپلین تو کریں. ہوا کیا؟ یہاں کی پریس کانفرنس ہوئی اور وہاں کی پریس کانفرنس ہوئی، میٹنگ آف دا مائنڈ جس کی آپ بات کرنی، جو ہم لمس ناچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ نظر نہیں آیا. اور جو ایک امپورٹنٹ بات نظر آتی ہے اس بل میں کہاں لکھا ہے کہ جیسے ہی میاں تمہیں کچھ بھی کہے، اف بھی کہے، تم دوڑ لگا کے تھانے بھاگ جاؤ. یہ تو بل بنا میرے نزدیک اس سینیریو میں ہے جہاں آپ اپنے والدین سے رجوع کر چکے ہیں اور والدین بھی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا ہم تو تمہیں اکنامکلی سپورٹ نہیں کر سکتے، اب تو تم بوجھ ہو گئی ہو، یا کمپرومائز کر لو، یا پنجابی میں کہاوت ہے ایک چپ تے 100 سکھ. تو کب تک انہوں نے برداشت کرنا ہے؟ یہ تو ان والدین کے لیے ہیں کہ جب آپ کو اپنے گھر میں ہی سپورٹ سٹرکچر یہ جو مزیوم کر لیتے ہیں اس معاشرے میں، جہاں ایسی بھی کیسز سامنے آئے جہاں باپوں نے اللہ معاف کرے بیٹیوں کا ریپ کیا، تو ہمارا قانون کا کام تو ہر انسان کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو یہ تو لا ازیوم کر رہا ہے کہ یہ ان خاندان کے لیے ہے جہاں سسرال والے
اور اپنے میکے والے بیٹی کو یا لڑکی کو وہ سیکیورٹی نہیں دے رہے تو وہاں تو انٹرفیئر کرنا بنتا ہے حکومت کا. دیکھیں جی لاز جو ہے نا وہ سب کے لیے ہوتے ہیں. لاز جب ایک دفعہ بن جاتے ہیں پھر اس سے ہر کوئی جو ہے وہ اس کی آڑ میں سب کچھ کر سکتا ہے کہ جی یہ اب لا بنا ہے, اور یہ جب سے لا بنا ہے تو اس کے بعد سے جو رپورٹ ہوئی ہیں چیزیں وہ بھی ہم سب جانتے ہیں. میں اس کی طرف نہیں, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, ہمیں یہ بل کے ایک ایک سطر کو پڑھے اور ہمیں اس کے اوپر 13 اعتراضات ہیں, وہ میں نے لکھ کے بھیجے بھی ہیں کہ جو ہمیں جو 13 جو اس کے کلاز ٹو کلاز ہم نے آبجیکشنز اس کے اوپر لگائے کہ ہمیں اس چیز پر اعتراض ہے اور ہم انشاءاللہ اس کا آلٹرنیٹ بھی دے رہے ہیں. اور ہم نے یہ ان کو سجیسٹ بھی کیا ہے کہ صرف مخالفت کرنا کوئی وہ نہیں ہوتا, اس کی آلٹرنیٹ کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, یہ چیز ہونی چاہیے. اور ہم اس کا آلٹرنیٹ بل بھی بنا رہے ہیں کہ وائلنس ہے, جو آپ نے کہا کہ جی تشدد بھی ہے, ہم اس کو مانتے ہیں کہ تشدد ہے اور اس سے بچنا بھی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ جو دیکھیں اس کے نیچے ایک گٹر لائن بہہ رہی ہے, آپ اس گٹر لائن کو یہ نہیں کرتے کہ جی ساری گٹر کو جو آپ کا باہر گندا نالا بہ رہا ہے, آپ لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی اس گندا نالے کے سارے گند کو پہلے لمز میں لے کے آ جائیں پھر صفائی اس کی کریں گے. آپ لوگ اس کی اسمیل کو بھی کم کرنے کی کیا کوشش کرتے ہیں کہ جی میں بھی سمجھتی ہوں کہ جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں وہ سب اپنی ساری خرابیوں کو, سارے گند کو, سارے ظلم کو اپنے ایسے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک تو سب اکٹھے ہوں, سارے جتنے, جیسے ابھی آج آپ نے ڈائیلاگ وہ کیے, میں کہتی ہوں یہ ہونا چاہیے کہ ہم سب اکٹھے نظر آئیں. میں برابر وقت دیتے جا رہا ہوں اور ابھی تک سب سے زیادہ وقت میں نے آپ ہی کو دیا ہے. میں آخری کا آبزرویشن آپ کے سامنے رکھوں گا, پھر میں نے خالد عزیز صاحب کے پاس جانا ہے, اور اس میں ایک محدود جواب مجھے چاہیے. یہ میرے ہاتھ میں بل ہے 2006 کا, عورتوں کے تحفظ کے لیے ریپ کے معاملات میں آپ نے بل پیش کیا تھا. اس میں تقریباً 42 سگنیٹریز ہیں, جس میں سے حنیف عباسی صاحب بھی ہیں, اور میرے خیال میں اس وقت شاید وہ نون لیگ نہیں تھے جب انہوں نے اس کو انڈورس کیا. خیر یہ بل پاس نہیں ہو سکا. اس کے بعد ہمیں ہر پتہ ہے کہ ایک وومن پروٹیکشن بل آیا, حقوق نسواں بل جس ہم کہتے ہیں, 2006 میں, جس کو پی ٹی آئی نے خلاف اس کے ووٹ دیا تھا اور متحدہ مجلس عمل نے خلاف ووٹ دیا تھا. نون لیگ ابسٹین کر گئی تھی, کاف لیگ, پیپلز پارٹی, ایم کے ان کے فیور میں چلے گئے تھے. میم آپ جس اگین جگہ پہ بیٹھ کے بات کہہ رہی ہیں, اور جو ہم یہ بات سنتے ہیں کہ جو ہم کیٹیگرائز کر دیتے ہیں ہر چیز کو, چونکہ ابھی آپ نے فرزانہ باری کا بھی نام لیا تو آف کورس آپ ڈیولپمنٹ سیکٹر کی بھی بات کر رہی ہیں, آپ این جی او سیکٹر کی بھی بات کر رہی ہیں. بقول آپ کا جو ایک بیان ہے جو کہ لکھا ہوا ہے, ڈیلی ٹائمز نے 9 جون 2006 کو چھاپا کہ وی ہیو بین اگینسٹ جو بل جو پاس ہوا, وی ہیو بین اگینسٹ دا بل فرام دا اسٹارٹ. دا حدود آرڈیننس جو ضیاء کے زمانے کا قانون تھا, جو کہ ڈکٹیٹرشپ کے دور کا قانون تھا, the Hudud ordinance was devised by a highly qualified group of ulamas and is beyond question. Government named bill after the one I had prepared, and this bill is fueling agenda of NGOs promoting US interest. یہ اخبار نے کوٹ کیا ہے آپ کو. ایک وہ بل جس سے آپ نے حدود سے باہر نکال کے ریپ کے قانون کو بہتر بنانے کی کوشش کی, جس سے میرے خیال میں اس وقت بہت آڈینس میں خواتین بیٹھی ہیں, مجھے نہیں پتا وہ اپنی پروٹیکشن کے بارے میں کیسا محسوس کرتی ہیں. یہ جو ہم لیبلنگ کر دیتے ہیں, آپ نے اگر اکیڈیمک ڈیبیٹ کرنی ہے, دلائل دینے ہیں, بٹ این جی او ایجنڈا, یو ایس انٹرسٹ, ریپ کے حوالے سے بل میں اگر ترمیم آ رہی ہو, اور یہ کہہ دینا کہ جو ضیاء کے دور کے علماء تھے ان کو ہم کوشچن نہیں کر سکتے, چونکہ یہ تصور کر لینا کہ اب آنے والی جنریشن کے اندر کوئی اتنا بڑا عالم پیدا نہیں ہوگا, کوئی اس کو ایسا ذکر نہیں ملے گا کہ وہ کر سکے, چونکہ یہ نبیوں کی کہیں بھی بات تو نہیں ہے نا ضیاء کے دور کے اندر, یہ تو عام علماء کی کہیں بھی بات ہے, جس میں سے بہت ساری سیاسی بھرتیاں بھی ہوتی رہی ہیں. میری کوشش یہ ہے یہ اس طرح کا تاثر نہیں. ڈیلی ٹائمز تو بالکل ہمارا جو ایک کہتے ہیں نا مخالف سا اخبار, وہ تو کوئی بھی کچھ بھی چھاپ سکتا ہے, کچھ بھی وہ کر سکتا ہے. آپ نے الزامات کی بارش کے لیے مجھے بٹھایا, میں بیٹھی ہوں انشاءاللہ, میں جاؤں گی. میرے خیال میں نے تقریباً 6 بلوں کا ذکر کیا جو آپ کے مستند تھے, جن کا میں فین ہوں. عظمہ بخاری صاحب کے بھی جو کوانٹیٹیو بیان تھوڑے پاس کے مجھے لگے, میں نے ان کا ذکر کیا. ساتھ میں نے ڈیلی ٹائمز کا حوالہ دیا, میں نے اس کو نہیں کہا کہ یہ میرا سچ ہے, میں نے کہا ڈیلی ٹائمز کا بیان ہے کہ آپ تردید کرتی ہیں. اور ساتھ میں آگے بڑھتے ہوئے میم مکمل کرتے ہوئے میں آپ سے کہنا چاہ رہا تھا, ابھی بھی جو آپ نے کہا ہمارے یہ چیزیں ہیں, جب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں بطور جماعت کے بڑی سینئر رکن کے, اور آپ قاضی حسین احمد صاحب کی قائد صاحبزادی بھی ہیں,
اور اس والے سے بھی آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں آف کورس ایک آپ تب سے ایم این اے بھی رہی ہیں پارٹی کے اندر, آپ کا ایک انفلوئنس ہے. ہم جب لوکل پارٹیز کو جنہوں نے ووٹ کیا, اگر پیپلز پارٹی نے اس 2006 کے بل کے لیے ووٹ کیا تھا, اگر ایم کیو ایم نے 2006 کے لیے ووٹ کیا تھا, اگر اے این پی نے 2006 کے لیے ووٹ کیا تھا, اگر پی ایم ایل کیو نے, جو کہ پاکستان کے لوگ ہیں, ابھی آپ نے کہا کہ جی ٹرکی میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نیشنل انٹرسٹ کے لیے, تو یہ جو ساری پارٹیز ووٹ کر رہی تھیں, یہ بقول آپ کے اس بیان کے, چونکہ یہ بات یو ایس ایجنٹ والی نیریٹو والی میرے ساتھ پروفیسر ابراہیم نے اور فرید پراجا صاحب نے لائیو ٹیلی ویژن پہ کی ہے, تو اس لیے میں جاننا چاہ رہا ہوں ہم اس لیبلنگ میں کیوں جاتے ہیں تنقید کرتے ہیں. سوال میرا یہاں پر آئی ہوں, یہاں پر اسی لیے آئی ہوں کہ ہم بجائے یہ کہ ایک دوسرے کو کوئی لیبلنگ کریں, آپ مجھے کریں اور میں آپ کو کروں, تو ہمارے معاشرے میں تو پہلے ہی بہت زیادہ پولرائزیشن ہے. میں صرف آپ کے پاس آئی اسی لیے ہوں کہ ہم ایک ڈائلاگ کا آغاز کریں. ہم کیوں نہیں کر سکتے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کیوں نہیں کر سکتے, ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کیوں نہیں سکتے. میں صرف یہاں پر میں ڈاکٹر خالد زئی صاحب کے پاس جاؤں گا. ڈاکٹر خالد زئی صاحب, دو باتیں آپ کے سامنے, اور آپ کے پاس کمپلیٹ فریڈم ہے کہ آپ مجھے سپورٹ نہ کریں. ٹھیک ہے, نہیں کریں تو کیوں نہیں کریں, بیکاز میں نے یہاں پہ جب آپ کو دعوت دی تو ایک وہ بات ہے جو ہم سورہ نساء کا اکثر ذکر کرتے ہیں اور 2-3 اور صورتوں کا ذکر کرتے ہیں. آیت نمبر 34, مجھے زبان یاد ہو گئی ہے, اور اگر میں اس کو پڑھتا ہوں اس آیت کو, چونکہ وہ اس میں ہم فزیکل تنبیہ کی بات کرتے ہیں. پھر دوسری بات میں آپ سے کروں گا, گھریلو سیٹ اپ کی انہوں نے بات کی کہ جی فیملی روایت بھی ہوتی ہے, کلچر بھی ہوتی ہے کہ یہ گھر کے معاملے آپس میں طے ہونے چاہیے. آپ ان کو پبلک میں نہ اچھال رہے ہیں کہ روایت کے بھی خلاف ہے, اور شاید ہو سکتا ہے یہ شریعت کی بھی روایت کے خلاف ہوں, جس پہ میں آپ سے ایک ویو چاہوں گا. بٹ جو سورہ نساء کا ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی بیوی غلط کام کر رہی ہے, ایک تو غلط کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ وہ میرے موڈ کے خلاف غلط ہے یا وہ شریعت کے خلاف غلط ہے. دوسرا, آپ اس سے بات چیت بند کریں, وہ ایک فیز بتایا جاتا ہے اسلام میں. تیسرا, اس سے آپ بستر الگ کریں, یعنی کہ اتنی بیزاری ہو گئی ہے دیٹ یو آر ناٹ سلیپنگ ان دی سیم روم ٹوگیدر, اور پھر بھی نہ مانے تو کس لیول کی فزیکل فورس کا ذکر کیا گیا ہے اسلام میں. اور ہمارے ہاں یہ جو رویہ ہے کہ جہاں تھوڑی سی بات غلط لگتی ہے فوراً ہاتھ اٹھ جاتا ہے, وہ دور کرنے والی بات اور تبھی کرنے بات نہ آتی. تو ان دو حوالوں سے جو فزیکل فورس, the process of that ayat, how it explains, and the family structure. جبران, میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اس بات کو واضح کروں کہ یہ میرے دین کے اوپر الزام ہے کہ قرآن مجید نے شوہروں کو اپنی بیویوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی اجازت دی. ایسا ہرگز جس کو آپ وائف بیشنگ کہتے ہیں, وچ از انفارچونیٹلی ویری کامن ان دا ویسٹ ایز ویل. میں آئی ایم پرفیکٹلی کنونسڈ کہ قرآن مجید کو ہر سمجھنے والا, پڑھنے والا شوہر اس کا سوچ بھی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وہ آخری امکان کہ جب انسان یعنی شوہر اپنی بیوی کو تعدیب پنش کر سکتا ہے, وہ اس صورت میں ہے کہ جس آیت کو اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں, آپ کو بھی یاد ہو گئی ہے, اما تخافون نشوزہن. نشوز کہتے ہیں آخری حد کی بغاوت کو. یعنی یہ اختلاف نہیں ہے, یہ بات نہیں ہے کہ تم نے بھنڈی کیوں پکائی ہے, میں نے تو تمہیں گوشت کہا تھا اور ٹنڈے کا, بلکہ یہ در حقیقت آخری حد میں بیوی یہ کہتی ہے کہ تم میرے شوہر ہو تو ہوتے رہو, مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے, میں وہی کروں گا جو میری مرضی ہے, میں اس کے پاس جاؤں گی کہ جو مجھے سوٹ کرتا ہے, اینڈ ٹو ہیل ود یو. اس کے بعد امیجن کریں, اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو سمجھاؤ. اور سمجھانے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دو باتیں کر دو, یہ سمجھانے کا پروسیس چلتا رہے گا. اگر تم یہ محسوس کرو کہ اس سے وہ سیریس نہیں ہو رہی, تو نیکسٹ اسٹیپ یہ ہے کہ اس کے بستر کو الگ کر دو. اور یہ بھی ایک ایسا پروسیس ہے کہ جو کچھ عرصے تک چلے گا, اور اس دوران میں بیوی صاحبہ کسی موقع پر بھی یہ کہہ سکتی ہیں جی مجھے آپ طلاق دے دیں, تو اس کو آنر کیا جائے گا. لیکن وہ مصر ہیں کہ اس کے گھر میں رہنا ہے اور اس کے خلاف باغیانہ رویہ اختیار کرنا ہے, اپنے تعلقات کسی اور مرد کے ساتھ قائم رکھنے ہیں, اور ان کی بیوی رہ کے اپنے آپ کو معاشرے میں انٹروڈیوس رکھنا ہے. اس موقع پر پھر آخری جو ایک چارہ ہے اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح فرمایا ہے کہ وہ بس ایک ایسی تعدیب ہو کہ جس سے کہ کوئی فزیکل نقصان نہ ہو, بالکل ایک سمجھانے کے لیے ٹوکن قسم کا معاملہ ہوگا. میں ایک اور بات بھی کہوں,
جو ایک لاسٹ آخری جو ایک پرابلم ہو سکتی ہے کسی شوہر کو اپنی بیوی سے، اینڈ آبویسلی وائس ورسا، وہ یہ ہے کہ وہ اس کی بیوی زنا کاری کے جرم میں مبتلا ہے کسی دوسرے مرد کے ساتھ. قرآن مجید نے اس کے بارے میں سورہ نور میں ایک پورا قانون لیان بیان کیا ہے، جس میں شوہر اپنی بیوی کے اوپر الزام لگائے گا اور قسم کھائے گا، اور بیوی اپنے اوپر سے وہ الزام ختم کروا سکتی ہے اسی طرح سے کاؤنٹر قسمیں کھا کے. اس میں کہیں اس آخری حد کی بات میں بھی کہیں ہاتھ اٹھانے کا ذکر نہیں ہے. تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ ہمارے مرد حضرات کہاں سے یہ دلیل لاتے ہیں کہ ہمارے دین میں بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے. غصے میں آ کر، طیش میں آ کر، اختلاف کے موقع پر آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. اور اگر مثال کے طور پر آپ میڈم آپ لوگ اس پہ کوئی قانون بنائیں کہ وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اس کو پکڑ لیا جائے گا، تو میرے نزدیک یہ بالکل دین کے خلاف نہیں ہے. اس وجہ یہ جہاں فزیکل ہونے کا اشارہ بھی کیا ہے. کین یو امیجن، آپ بھائی کسی ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں تو فار گاڈ سیک ریڈ اٹ سیریسلی. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کلام میں جو بات بیان کی گئی ہے اس کی سیکوینس کی ایک اہمیت ہے، اس کے کانٹیکسٹ کی ایک اہمیت ہے. اس کے سیکوینس اور اس کے کانٹیکسٹ میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ آخری حد کے بعد ایک بات کو کہا گیا ہے. اور ہاؤ کین وی اگنور دا فیکٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی ازواج المطہرات سے اختلافات ہوئے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اس بات کا سوچا بھی کہ ان کے اوپر ہاتھ اٹھائے. اچھا، دو باتیں. اب بات اسلام کی کر رہے ہیں تو شاید اٹ مے بی ساؤنڈ فنی، بٹ لیٹ می بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ. مجھے تھوڑا بہت آتا ہے اسلام. ہاں دیکھیں، اب بطور ڈیولز ایڈوکیٹ اگر اتنی نوبت آ گئی ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد آپ یہ تنبیہ بھی کریں جو آپ بات کر رہے ہیں، تو آپ طلاق ہی کیوں نہیں دے دیتے؟ چونکہ آپ بات کر رہے ہیں آخری حد کی بغاوت کی. آپ تو حد کی بات کر رہے ہیں جس میں آپ نے بستر بھی الگ کر دیا، آپ نے سمجھا کے بھی دیکھ لیا، تب بھی پھر وائی ریز دا ہینڈ اینی ویز؟ از اٹ اینی یوزفل؟ یعنی آپ نے بڑی اچھی بات کی. دیکھیں جبران، وہ تو الگ سے قرآن مجید میں طلاق کا پورا قانون اور طریقہ بتایا ہوا ہے. اس کے بیان کرنے کے علاوہ سائملٹینیسلی اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس کی ضرورت نہ ہو یا مصلحتاً وہ ٹھیک نہ ہو، کوئی حالات ایسے ہیں، بچے ہیں، بیوی کا کچھ دماغی توازن ایسا ہے کہ اس کو طلاق دے کے بیچاری وہ کہیں جائے گی. آنیسٹلی دیر کوڈ بی اے نمبر آف ڈفرنٹ ریزنس. تو طلاق تو موسٹ سرٹنلی ایک امکان ہے جو پروبیبلی اکثر مرد، اکثر شوہر اسی کی طرف رجوع کریں گے. لیکن اگر وہ آپشن نہیں ہے فار ون ریزن اور دی ادر، تو پھر یہ آپشن بھی ہے کہ جس کو بیان کیا گیا ہے. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ کہ ہم ایک خاص معاشرت میں رہ رہے ہیں. اسلام تمام زمانوں کے لیے ہے، ہر طرح کی معاشرت کے لیے ہے. یہ جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے اٹس ون آف دی آپشنس. لیکن بہرحال یہ ایک آپشن ہے جو بعض عورتیں لگتا ہے کہ وہ اسی ٹائپ کی ہوتی ہیں. اچھا سر، پہلے میں اس بات پہ ہوں کہ ہم فیملی لائف کو کتنا پبلک کر سکتے ہیں اور کورٹ کچہری کے چکر کاٹنے جو روایتی سسٹم کی بات کی جاتی ہے. اس سے پہلے اب آپ نے یہ بات تو کہہ دی کہ جی آپ نے عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا اور اس کو آپ نے قانونی جرم بنانا ہے. اب جو سائیکولوجیکل ابیوز ہے ہمارے معاشرے میں کہ تم بدچلن ہو، تمہیں میں آزاد کر دوں گا، طلاق دے دوں گا، یا اسے کسی اور قسم کی تذلیل کرنا کہ تمہارا دماغ خراب ہے، تم عادی ہو، تم گھر کے فیصلے نہیں لے سکتی، تم بچے نہیں پا سکتی، تم جھلی ہو، نکارہ جو بھی ہو، جس کا سندھ کے قانون کے اندر انہوں نے ڈیٹیل میں جا کے وربل ابیوز بیان کیا ہے. اسلام کے حوالے سے ہم فزیکل وائلنس پہ تو بڑا غور کرتے ہیں، سائیکولوجیکل ابیوز اور اس طرح کی تلخ کلامی، اس طرح کا طنز کیا الاؤڈ ہے شوہر کو؟ دیکھیں جبران، مجھے اپنے بہت سے محترم اسکالرس سے ایک اختلاف یہ ہے کہ وہ ہمارے دین کے احکام کی جب بات کرتے ہیں تو وہ بعض ظاہری چیزوں کو بیان کر کے خاموش ہو جاتے ہیں. آئی ایم شیور کہ ان میں سے بہت سے اسکالرز ایسے ہیں کہ جو اس بات کو جانتے ہیں، اور ہمارے پاس اس کی بڑی رچ روایت موجود ہے کہ قرآن نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کے احکام کو فالو کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کی اسپرٹ کو سامنے رکھ کر اس کو ایکسٹینڈ کرنا، اس کی فرع کو دیکھنا اور اس کو بھی اس کے اطلاق کو معاشرے میں انٹروڈیوس کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. سو جو آپ بات کہہ رہے ہیں اٹ از ویری مچ اے پارٹ آف دی اسکوپ آف قرآنک ٹیچنگس. اچھا سر، ایک اور بات بڑے مزے کی، میں آیت بتا دوں؟ بالکل بہت مشہور آیت ہے. اللہ کہتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو زبان درازی کرتے ہیں. ان کے لیے کوٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ ہمزہ کی پہلی آیت،
ویل لکل ہمزۃ لمزہ کہ اللہ نے خود کہا ہے دنیا میں بھی ہلاک ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہلاکت کے جو زبان درازی کرتا ہے, زبانی جو سائیکولوجیکل جو وائلنس ہے. سر اب میں ایک اور چیز پہ آپ کے ساؤں گا جو میرے خیال میں نہ پنجاب بل ایڈریس کر پایا کھل کے, نہ پاکستان پینل کوڈ میں مجھے واضح وضاحت ملتی ہے, اور اگر میں غلط ہوں تو آپ کریکشن جو پینل پہ بیٹھے لوگ کر سکتے ہیں. اور سندھ کے بل میں بھی ہم بات کرتے ہیں ڈومیسٹک ماحول میں, ڈومیسٹک ماحول میں پہلا جو ذہن میں آتا ہے وہ میاں بیوی کا رشتہ آتا ہے سیکشول وائلنس کی. اور جو سیکشول وائلنس سندھ کے بل میں جس کا ذکر کیا, پنجاب کے بل میں ایکسپلین نہیں کیا گیا واٹ ڈو دے مین بائی سیکشول وائلنس, مگر سندھ کے بل میں جو کہا گیا جب بیوی اگر نہ ہو, کوئی اور خاتون گھر کی ہو یا بچہ ہو, اس پہ اگر آپ نے کوئی سیکشول ریلیشن شپ قائم کیا تو کہتے ہیں کہ جی آپ نکاح کے باہر ہیں. مگر بیوی کے ساتھ سیکشول وائلنس کا تصور یہ دیا گیا سندھ کے بل میں کہ اگر مرد ہوتے ہوئے, میاں ہوتے ہوئے یا نہ بھی ہوتے ہوئے آپ عورت کو مجبور کریں کہ جو اس کا لافل ہسبینڈ ہے اس کے علاوہ کسی کے ساتھ اسے سونے پہ مجبور کریں تو وہ سیکشول وائلنس ہے. میرا سوال یہ ہے, مرد ہے عورت ہے, دونوں کا نکاح ہوا ہے, کیا نکاح ہونے کے بعد عورت یہ کھلی اجازت انکنڈیشنلی دے دیتی ہے کہ مرد جب چاہے اسے سیکشول انٹرکورس کے لیے سبجیکٹ کر سکتا ہے؟ از دیر نو کنسیپٹ آف میرٹل ریپ ان اسلام؟ دیکھیں, نو, میرے یہ خیال ہے کہ مرد, شوہر اور بیوی آپس میں کوآپریٹ کرتے ہیں. اس میں اگر جبران آپ لا کے ذریعے سے بیڈ روم کے اندر داخل ہوں گے نا, تو میں آپ کو بتاؤں بہت مشکلات ہوں گی. اب آئی کین انڈرسٹینڈ کہ بعض اوقات مرد انریزنیبل ہوتے ہیں, شوہر انریزنیبل ہوتے ہیں, لیٹس ایڈمٹ کہ بعض اوقات بیویاں بھی انریزنیبل ہوتی ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھائی ہے کہ دیکھو تم شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس کی مانند ہو. اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کے معاملات میں کوآپریٹ نہیں کرو گے تو انسان ہے, کمزور ہے, وہ کہیں اور انکلائن ہوگا. اس لیے تمہیں بہرحال اگر موڈ نہیں بھی ہے تو تمہیں کوآپریٹ کرنا چاہیے, لیکن دوسرے اسپاؤس کو بھی چاہیے کہ اگر وہ محسوس کرے کہ کسی کی طبیعت مائل نہیں ہے تو فورس نہ کرے. اس کو پلیز آپ لا کے اسکوپ میں نہ لائیں. سر اب اس میں منتہا کہ یہ جو بات کی گئی ہے کہ جی یہ تو ہمارا خاندانی روایتی اسٹرکچر تباہ ہو جائے گا, چونکہ انہوں نے کہا کہ جب آپ قانون بناتے ہیں سب کے لیے بناتے ہیں. اگر ایک باہر نالا بہ رہا ہے اس کو باہر ہی صاف کیجیے, آپ پورے لمس کے اندر نالا کیوں کھودنا چاہتے ہیں؟ آپ نے ایک ایسا قانون بنایا ہے جس کو وہ خاندان بھی, میرے خیال میں اگر میں صحیح سمجھاؤں, کہنے کا مقصد ہے کہ وہ لوگ جن کا ایک سپورٹیو فیملی اسٹرکچر بھی ہو مگر اپنی دشمنی میں یا کوئی جیلسی میں یا غصے میں پھر بھی جو ہے خاندانی معاملات باہر لے کے جائے جائیں, اور اس قانون کا آف کورس جو پروٹیکشن ہے وہ یوز کی جائے, اور ایک اچھے سپورٹیو اسٹرکچر کے اندر بھی آپ اس کو پبلک جا کے بات کر دیں. کیا آپ پہ فورسڈ ہے کہ آپ پہلے گھر کے اندر معاملات طے کریں اور پھر آپ کورٹ میں جائیں, یا آپ کبھی بھی کورٹ جا سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں اس پوائنٹ آف ویو سے ایگری کرتا ہوں کہ جس طرح جو بھی لا بنتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک ایکسٹریم سچویشن کو ایڈریس کرنے کے لیے بنتے ہیں. عام نارمل ڈومیسٹک جو صورتحال ہے اس میں وہ انٹرفیئر نہیں کرتے. مگر میں اس کا بھی قائل ہوں کہ ظاہر ہے کہ اس لا کو مس یوز بھی کیا جائے گا. اور آپ لوگ الرٹ ایجائل ہیں, آپ لوگ یہ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے کچھ واقعات ایسے ہوں گے تو آئی ایم شیور کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ مزید لیجسلیشن کی کتنی ضرورت ہے. سو میں اس لا کا حامی ہوں, لیکن میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ اس کی وائلیشن اور اس کا مس یوز ہوگا. اس وجہ سے یہ اٹ از اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن, لیکن ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک آخری بات یہ کہوں کہ اس میں ہمارے ہاں اول دور کی تاریخ میں ایک بڑی اہم لیجسلیشن جس پہ کہ بہت کچھ بحث ہوئی ہے اور ہو سکتی ہے, وہ عمر رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ تھا کہ یہ جو لوگ طلاق 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 کرتے ہیں میں اس کو امپلیمنٹ کر دوں گا, اور اس کے بعد میں اس شخص کو, اس بیکار شوہر کو جو اپنی بیوی کو انسلٹ کرتا ہے ایک ساتھ 3 طلاقیں دے کر, اس کو میں مارکیٹ میں کوڑے لگواؤں گا. اور اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ وہ اصل طلاق تو لوگ بھول گئے, اب 3 طلاقیں طلاق ہو گئے. اٹس سو انفارچونیٹ, اینڈ پلیز آپ لوگ اس پہ بھی کچھ کریں. ہمارے ہاں طلاق کا قانون اتنا گھپلا ہے, مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ بات کرتے ہیں کہ طلاق دینے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ 3 طلاقیں ایک ساتھ دیں, اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اس کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ
حلالہ ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ اتنی بڑی دین کے نام پر ایک الزام ہے, اور اس کی بھی اصلاح ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو توفیق دے کہ اپنی اسی اسمبلی کے جو ٹینیور میں آپ اس کو بھی ایڈریس کریں پلیز. اچھا جی, اب میں آؤں گا منتہا آپ سے بات کرتے ہوئے, جب ہم پینل پر ڈسکس کر رہے تھے, سب سے زیادہ بیکاز ہم ایک سملر ایج بیک گراؤنڈ سے ہیں اور زیادہ تر آڈینس بھی قریب ہوگی, اور یہاں پہ یاد رکھیے گا ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ جو بندہ بیٹھا ہے, جو ہمارا یونیورسٹی کا دوست ہے, ہمیں نہیں پتا, اور میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا کہ کیا اس پہ ابیوز ہوتا ہے, اور میں فزیکل ابیوز کی بات نہیں کر رہا, چونکہ وہ تو نشان آپ کو نظر آتے, پھٹے ہوئے ہونٹ, سوجی ہوئی آنکھ اور بل اور ریل پڑے ہوئے, مگر سائیکولوجیکل ابیوز, کیا کوئی ایسا بندہ ہے جو شکار ہے والدین کی وجہ سے, کسی سبلنگ کی وجہ سے, یا اسپاؤس کی وجہ سے, اور اس پریشر میں اس کو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. یہ قانون کہتا ہے کہ جی پہلی بات, پنجاب کا قانون سائیکولوجیکل ابیوز سیکشن 2 سب آر میں ایکسپلین کرتا ہے کہ ایک بورڈ بیٹھے گا سائیکولوجسٹ کا, اور اگر جو سامنے اگریفڈ پرسن ہے اسے انوریکسیا ہو گیا ہو, یا کلینکلی ڈپریسڈ ہو گیا ہو, یعنی کہ دوائیوں پہ زندہ رہ رہا ہے, یا وہ اسے سوسائڈ کمٹ کرنے کا سوچا ہوا کرنے والا ہو, تو وہ سائیکولوجیکل ابیوز آئیڈینٹیفائی ہو رہا ہے. آپ کے خیال میں از دس دا کریکٹ اسٹیج آف انٹرونشن, یا قانون کو بہت پہلے انٹروین کرنا چاہیے؟ It's a very interesting question. When I read the bill, the clinical depression, what it actually means is that the person is completely hopeless and helpless. ٹھیک ہے, clinical depression کا ایک جو symptom ہوتا ہے وہ learned helplessness ہوتا ہے. It's a proper syndrome. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ایک ڈپریسڈ انسان سے آپ یہ پوچھیں کہ کیا آپ کو حق چاہیے اپنا, کیا آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں, جبکہ انہوں نے وہ سیکھ لیا ہے کہ there is no turning around, this is what it is, because their brain has told them this. ان کے برین کی کچھ پارٹس ہوتے ہیں, پری فرنٹل کارٹیکس وغیرہ, جو اس بات کو مان لیتے ہیں that there is no hope. سو جب آپ کلینکلی ڈپریسڈ, ایٹنگ ڈس آرڈر, یا کسی اس طرح سوسائڈل شخص کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو فریڈم دیں گے یا ہم آپ کو بچائیں گے, یو جسٹ ہیو ٹو ہمارا ساتھ دیں, دیٹس ناٹ پاسبل. دے ناٹ گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو سے یس اور نو, دے جسٹ گوئنگ ٹو آئدر سے کوائٹ اور وانٹ ٹو ڈائی بیکاز دے آر ہوپ لیس. اب اس میں بات آ جاتی ہے ہوپ لیسنس کے اندر ایک کنٹینیوس تھریٹ, لرنڈ ہیلپلیسنس کا ڈیولپ ہوتی ہے. اب کنٹینیوس تھریٹ اکنامیکل یا فزیولوجیکل, یا اگر میں کچھ کہتی ہوں تو میرے بچوں کو آج کھانے کے پیسے نہیں ملیں گے, آل آف دیز تھنگس جو ہم بات کر رہے سب نے بیان کی ہے, یہ سب سائیکولوجیکل ابیوز ہمیں لرنڈ ہیلپلیسنس کی طرف لے جاتی ہے, ہمیں ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے, جہاں پہ دا برین اسٹارٹس بلیونگ, اینڈ آئی ایم ریپیٹنگ, دا برین بلیوز دیٹ دیر از نو ٹرننگ اراؤنڈ. ایک یہ, دوسرا یہ بل ان لوگوں کے لیے بنایا جا رہا ہے جن کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک چپتے 100 سکھ, جو ابھی جبران نے بیان کیا. اسٹارٹنگ میں ہی جہاں سے شروعات ہو رہی ہے تربیت کی, کلچرلی, فیملیئرلی, ریلیجیسلی, یہ بات ہے کہ گارنٹیڈ ہے آپ چپ ہو جائیں آپ کو سکھ ضرور ملے گا, دیٹس اے گارنٹی. ایک چپتے 100 سکھ مینس جسٹ دیٹ. آپ جب ان کو وہ چپ رہ کے اس لرنڈ ہیلپلیسنس میں چلے گئے ہیں, تو آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ ایک ٹیم آف سائیکالوجسٹ یا سوشل ورکرز یا لائرس اب آپ کو بچانے کے لیے آئے ہیں. مائی ایکسپیرینس ان دا فیلڈ, مائی کولیگز ایکسپیرینس, ریسرچ اسٹیٹس دا اونلی 1% آف دیم کین بی سیوڈ بائی دیٹ ٹائم. اچھا, میں یہاں پہ آپ سے ایک اور سوال پوچھوں گا. میرے سامنے پنجاب کا بل ہے جس کا سیکشن 13 سب سیکشن ایل کہتا ہے کہ جو پروٹیکشن سینٹرز بنائے جا رہے ہیں ان کا کام ہوگا اگریفڈ پرسن کو تھیراپی دینا, ٹھیک ہے, مگر آپ نے ایک بات کی کہ بندہ تو اس سچویشن کے اندر ہے کہ وہ ہوپلیس ہے, پتہ ہی نہیں سے کیا چاہیے. سندھ کا قانون تھوڑا آگے چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جی مینڈیٹری کاؤنسل, اگر لگتا ہے اس بورڈ کو کہ دے نیڈ اٹ تو وہ پرووائڈ نہیں کریں گے, وہ اس کے لیے آرڈر کریں گے دیٹ فار یو کاؤنسلنگ اینڈ تھراپی از مینڈیٹری ناؤ. آپ نے آ کے سیشنز کریکٹ کرنے, وہ ہم بات میں نہیں جا رہے کہ سندھ میں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی, پر میں قانون کی اسپرٹ کی بات کر رہا ہوں. Do you think the government or the law should take that role کہ counseling mandatory ہونی چاہیے ایسے victims کے لیے because they can't take decisions for themselves? That wouldn't hurt, but the counseling comes after medication. In such cases, what will happen is that the person has to go to a psychiatrist, get on medication, be able to receive the fact that hope is there.
اس کے لیے ان کو دوائیوں پہ ڈالا جائے گا. اب ان دوائیوں کے کیا سائیڈ افیکٹس باقی ہوں گے ان کے جسم پر یا ان کی سائیکی پر, کس طرح سے وہ نم ہو جاتے ہیں ایموشنلی, وہ ایک علیحدہ گفتگو ہے. So it's not bad, it's not good either, but if they're getting the right sort of counseling, maybe there's hope. But there's just adding one thing. ایسے cases just clinical depression or eating disorder or suicidal کے اندر, even as a counselor, I have to contact the family because I would believe that I need support within the family and the family has to work with me, make sure ہر 3 گھنٹے بعد ان پہ چیک ہے کہ یا 6 گھنٹے بعد چیک ہے, یا وہ سوشل ایکٹیویٹیز کریں تاکہ وہ سوسائڈ کمٹ نہ کریں یا ہو پائے in terms of social support. So a counselor alone cannot do anything. They have to go to the family, which again we're talking about, جو انہوں نے یہی کہا ہے کہ you have to stay within the marriage. Now you are a therapist, your colleagues, most of them are therapists and psychiatrists. You worked with, along with, and I'm sure as a mentee as well with senior people. Yeah. مجھے ہیلپ چاہیے, انسان کی اپنے آپ سے گفتگو کہ یار مجھے ہیلپ چاہیے, مجھے کاؤنسلنگ چاہیے, کتنی مشکل ہے, اور اس کو کیسے ایڈریس کیا جا سکتا ہے, اور یہ ہم کیسے اور کب ریئلائز کریں, اور ہم اپنے اندر ریفلیکٹ کرتے ہوئے کب یہ سمٹمز ڈھونڈیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ میں بہت مضبوط ہوں, میں برداشت کر رہی ہوں, چپ ہے یا کر رہا ہوں, مگر مجھے ہیلپ چاہیے. انفارچونیٹلی پاکستان میں تو تقریباً ناممکن ہے کہ یوتھ یا ایلڈرلی ویمن, ایلڈرلی مین, ڈپریشن, اینگزائٹیز, اینی بڈی ہو وڈ تھنک ٹو وانٹ ٹو ٹرسٹ somebody and talk about their grievances. کاؤنسلر کے پاس جائیں گے تو وہ تو confidentiality نہیں ہوگی. Again, that helplessness and hopelessness. They'd rather be on medication and mess the other physiological system than go to a counselor. So no, there's a lot of shame around that. It doesn't happen. And for the benefit of the audience, because I think یہ certain life skills ہونی چاہیے, given کہ ہم اتنے fast paced دور میں رہ رہے ہیں with so many pressures کہ ہمیں ہر چیز کے اوپر, مطلب کہ پہلے ہوتا تھا کہ مجھے میری کبھی ہم نے سوٹ پہن لی تو ٹائی کے اوپر کمپلیمنٹ ملتا تھا, پھر جوتے بھی ملتا تھا, اب ساکس سے بھی ملتا ہے. اتنی باریکی سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے دوستوں کو آبزرو جب کر رہے ہیں اتنی باریکی سے, اپنے دوستوں میں ایسا کیا شفٹ بیہیویئر ہم نوٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں پتا ہو کہ our friend is going something and perhaps an intervention at a friendly level has become necessary. The moment your friend or your any family member doesn't act like themselves, اب وہ اس میں ان کی ایٹنگ روٹین ہو سکتی ہے, وہ ان کی پریئر روٹین ہو سکتی ہے, وہ ان کی کالج کی روٹین ہو سکتی ہے, کلاسز اٹینڈنس, any moment that you realize that they're not acting like themselves, it's a saying also, you're not acting like yourself, it could definitely mean there's some emotional situation going on which the person doesn't know how to comprehend. کیا کرے, کیا سمجھیں, یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ, کیونکہ کوئی سائیکو ایجوکیشن نہیں ہے ہمارے پاس. اسکولوں میں, colleges میں there is no education around counseling. Why is it important and how does a psyche of a mind یا ایک human psyche disrupt کہاں ہوتی ہے جہاں پہ اس کو help یا support کی ضرورت ہو سکتی ہے. Even in mindsets, just the mindset, اگر مجھے کوئی problem ہو رہی ہے, I don't have to go to a counselor. The first thing is to identify that there's something that's bothering me that needs to be identified. The second thing I like to say, when you're living a borrowed living, جب آپ ہر حال میں اپنے آپ کو اسٹرکچر کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی کے لیے, فیملی کے لیے, کلچر کے لیے, ریلیجن کے لیے, کہ بس ہم ایکسیپٹ ہو جائیں, freely and fully functioning of a human brain will not be possible. اچھا, اس میں ابھی آخری بات ایک, then I'm going to come to the audience right away. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ چلیں جی, ہم نے کہا نا کہ our friend is not acting the way they are, اور اس میں ہو سکتا ہے کہ بھائی روز میرا فرینڈ سے آج ملتا ہو, آج خواہ بدتمیزی کر رہا, غصہ کر رہا, مجھے سنا دیا. اور ہمارے یہاں کچھ لفظ ہیں, مردوں کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں وہ اے سے شروع ہوتا ہے, عورتوں کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں وہ بی سے شروع ہوتا ہے. Why are you being such an A اور such a B, اور کیا مسئلہ ہے, اور نہیں بات کر رہے, بجائے کہ ہم سوچیں کہ why is he acting like that, why is he acting like that, ہوا کیا ہے. ہم تو اپنے پہ لے لیتے ہیں نا, ہماری ایگو ہرٹ ہو جاتی ہے کہ کیسے سنا دی میرے دوست نے مجھے, بدتمیزی کیسے کر دی. Is that something that certain fits of anger and bout of anger and rage and thinking everybody is your enemy? Yes. When you feel threat to your safety, اب وہ academic ہو, financial ہو, emotional ہو, there are two responses to that. One could be anger and the other could be fear, constant fear. اب جب میں اینگر کی بات کرتی ہوں تو there are 3 levels. One is anger, the other is aggression, and the last one is violence.
So I'm not saying that we'll become violent if we're feeling threatened, and I'm not saying that you'll keep shaking with fear all the time if you're feeling threatened. But if you are feeling threatened for anything in terms of your emotional safety, your safety of your career, your academics, that comes under psychological trauma. And you have to be able to identify that, okay, I need to fix this. Again, what happens, Gibran, is that we go back to structuring ourselves to the society कि मैं अगर threatened feel भी कर रहा हूँ या मैं अपना career change करना चाह रही हूँ या this marriage is not working out for me, तो society क्या कहेगी? And then the message, उसका fixing message पीछे है एक चुप तो सौ. अब before I come to the audience, जो हमारे भाई कैमरा on the move हैं, you may like to get out and be on the move ताकि जहाँ लोग सवाल करें उनको आप ले सकें. और एक वॉलंटियर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो माइक लेके ऑडियंस के बीच में चले जाएं ताकि सबको प्रॉपर्ली आवाज़ आए. कौन से वॉलंटियर होंगे, कौन से मेरे साथी? थैंक यू सर. द माइक इज ओवर देयर इफ यू कुड टेक लॉन्ग. अच्छा जी, अब रेज योर हैंड एंड विल कम टू यू इफ यू हैव अ क्वेश्चन. सबसे पहले द ब्रदर एट द वेरी एंड ग्रीन शर्ट के अंदर अपना नाम बताइएगा एंड हु द क्वेश्चन इज फॉर, एंड कीप इट टू वन क्वेश्चन बिकॉज एवरीबडी आल्सो नीड्स टू आस्क समथिंग एंड yeah, we're already a bit over time. जी करीब बात करें, आ रही है. Yes, my question is for Dr. Saiba. I'm sorry I forgot your name. जोर से जरा करीब रखिए. My question is for Dr. Saiba. I'm sorry I forgot your name. I apologize for that. Basically, we are currently in a situation where it seems either we should and Gibran hinted on this question, but you didn't answer it at the time. We should support the ulema, or we should support the bill, because the majority of the ulema, the overwhelming majority of the ulema, seem to oppose the bill in some form or the other. At least Pakistani ulema. So, given the fact that according to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and his hadith is in Mishkat al-Masabi, that the ulema of this time are the worst creatures under the sky. आपके ख्याल में नेकी ये कि हम उलेमा को सपोर्ट करें या नेकी ये कि हम उलेमा के खिलाफ इस बिल को सपोर्ट करें? देखिए जी, जो मैंने पहले भी एक वो बात की कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि हर तरह के उलमा पाए जाते हैं. सो कॉल्ड जिनको कुछ भी नहीं आता वो भी बदकिस्मती से आलिम बन जाते हैं. जिनको कुछ भी नहीं आता लोग उनको मदरसे में डाल देते हैं. ये भी हमारी सोसाइटी की बदकिस्मती है और फैक्ट है. लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे अच्छे उलमा भी मौजूद हैं और बहुत ज़्यादा काबिल उलमा भी मौजूद हैं. अल्लाह ताला ने कभी भी अपनी इस ज़मीन को अच्छे और सच बात कहने वालों से महरूम नहीं रखना. ये उसका वादा है और हमेशा से हक भी है और गलत भी है. इस बिल में जहाँ तक ताल्लुक़ है, मैं कौंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में बैठी हूँ. वहाँ न सिर्फ हर मकतब फ़िक्र के उलमा मौजूद हैं बल्कि कानूनदान. हमारे पास एक चीफ़ जस्टिस हैं आज़ाद कश्मीर के, एक लॉ सेक्रेटरी हैं, और यानी मैं एक औरत हूँ. मैं कोई अपने आप को आलिम बिल्कुल भी नहीं कहती. मैं एक स्टूडेंट हूँ, अभी तक मैं सीख भी रही हूँ. हर तरह के लोग मौजूद हैं और उसको हमने 2 दिन हमने कौंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी में और कोई काम नहीं किया सिवाय इस बिल को एक इसकी लाइन पढ़ी और इसकी अल्टरनेट हमने वहाँ पर हमने उसे पढ़ा और उसको अल्टरनेट दिया. तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि आप हमें हक का साथ देना चाहिए. ठीक है, हमें हमेशा यानी किसी के लोगों की राय को नहीं देखना चाहिए बल्कि ये देखना चाहिए खुद. आप माशाल्लाह यूनिवर्सिटी में हैं और हमें खुद देखना चाहिए कौन सी चीज़ ठीक है. और जो आपका कहते हैं दिल सबसे बड़ा अच्छा आलिम भी होता है और दिल सबसे अच्छा मुफ्ती भी होता है, वो सबसे आपको अच्छा फतवा देता है. तो आपको हक का साथ देना चाहिए. आपको जो चीज़ सही लग रही है आपको उसका साथ देना चाहिए. ये बात एक्चुअली मेरे ख्याल में डिबेट इसी को लेके कि हक क्या है, एंड दैट्स अ मोर डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर. अच्छा, सलमान साहब फॉर द पास्ट 30 minutes has been wanting to make some intervention, a brief one. He wanted to add something which he thinks has been missed in the conversation. वो point ले लें फिर उसी से मुस्तफीद होकर बाकी हम सवाल कंटिन्यू करेंगे. I just wanted to say, I mean, like, with due respect to Dr. Saiba, that this is not an enemy panel. We're all with you. I belong to a family which is from Jamaat Islami. मेरा इनके वालिद साहब के साथ एक बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है. मेरा बल्कि बचपन के साथ गुजरा है. मैं इसके लिए आई हूँ. मैं
मैं इसीलिए आई तो हूँ यहाँ पर जी। मैं आपसे बल्कि रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि 2 चीज़ों को क्लियर करना डॉक्टर चाहिए। साहब की बड़ी इज्जत है और ये सब मेरे बच्चे हैं, तो मैं इनके लिए आई हूँ जी। 2 चीज़ों को क्लियर करना चाहिए कि जो हमारे माशरती रवैये हैं या माशरती नॉर्म्स हैं, उनकी पसंद नापसंद को इस्लाम के साथ ना जोड़ा जाए। इस बिल के ख़िलाफ़ जो मुखालफत की जा रही है उसमें हमारे माशरती नापसंद और पसंद को जब बात की जाती है तो जो उसमें अगर कोई उलमा हज़रात हमारी जिनकी दाढ़ी हो या हमारी बहन जिनके हिजाब हो, तो वो समझ लिया जाता है कि वो इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू है। इट इज़ नॉट लाइक दैट। हमको भी इस्लाम के बारे में बात करने का उतना ही हक है जीन्स पहन के कि जितना कि एक बार। और दूसरा मैं जो क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि जो हमारे माशरती जिसके बारे में तनकीद भी की जा रही है कि इससे तलाक़ों की शरह बढ़ जाएगी या इससे कोई प्रॉब्लम आएगी, तो एक सिंपल सी बात है कि जिस घर में अब्यूज़ हो रहा हो, जिस घर में आप ज़बरदस्ती किसी को वहाँ पे आपने रखा हो, तो वहाँ पे उस घर की जो फैमिली की जो बेस है वही सही नहीं होती, तो उसमें तलाक तो वैसे ही अल्लाह ताला ने ऐसे निकाह को वैसे ही फस्क करार दे दिया है कि जो झूठ की बुनियाद पे, धोखे की बुनियाद पे रखा जाए और किसी को ज़बरदस्ती आप अपने घर में रखें और आप उसके साथ ज़बरदस्ती की शादी आपने रखी हुई है, तो वो ऐसे कोई तलाक का मसला नहीं है। और दूसरा मैं बताना चाहूँगा कि जो डॉक्टर साहब का पॉइंट था ना कि फैमिली के अंदर मामला रखना चाहिए, तो इस तरह अगर हम इस अप्रोच के साथ चलेंगे तो हमें 302 का मुकदमा भी ख़त्म कर देना चाहिए, हमें टेररिज्म भी ख़त्म कर देना चाहिए और हमें अपने मामले फैमिली के अंदर रह के ही हमें करने चाहिए। अच्छा सवाल मैम आप सॉरी माइक नाम बताइएगा और सवाल माइक पास कर दिए और करीब रख के जितने भी लोग सवाल करेंगे माइक बहुत करीब रख के बात करनी पड़ेगी, इसकी रेंज का इशू है। बिल्कुल जी, करीब बिल्कुल जी। मैं हाउस वाइफ कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हूँ, इसलिए कि मेरे ख्याल में मैं शायद बाहर से आई हूँ, घरेलू खातून हूँ। मैंने मैडम से, समिया साहिबा से क्वेश्चन करना है और उसका आंसर भी मैंने देना है कि जो आपने सवाल किया वही कि घर में बात रहनी चाहिए, ख़ानदान में बात रहनी चाहिए। मैं एज अ हाउस वाइफ ये समझती हूँ कि जब ख़ास तौर पे हमारी ख़वातीन को ये मसाइल का शिकार होती हैं कि जैसे खामन बेरारवी का शिकार है, बच्चे साथ हमारे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, ज़्यादातर माँ की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को दीन के हिसाब से ट्रेन करे। खामन दीन पे नहीं चल रहा, खातून के लिए बहुत बड़ी मुश्किल है कि वो बच्चों को कैसे ट्रेन करे, इसलिए कि आगे उसने माशरा जो भी कहे कि हम माशरे में रहते हैं, हमारे दीन ने ही माशरा बनाया है, तो उसके लिए फिर क्या रास्ता होगा? पहले तो वो अपनी माँ को बताएगी, माँ भी उसको 80% 90% माँ यही कहती हैं कि बेटा सब्र कर लो, मगर हमारी जिम्मेदारी हमारे बच्चों के लिए है। वो बच्चे भी वही ट्रेनिंग लेंगे कि वायलेंस करना है या कोई दीन के खिलाफ हमें जाना है, तो मैं वो क्वेश्चन करना चाहती हूँ, तब वो औरत कहाँ जाए? तब तो वो किसी कानून का ही सहारा लेगी। मैंने इसीलिए इब्तिदा में कहा कि इशू पे भी किसी को इख्तिलाफ नहीं है और लेजिस्लेशन पे भी किसी को इख्तिलाफ नहीं है, ठीक है। लॉज भी बनने चाहिए और औरत को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। जो असल ज़िम्मेदारी है ना वो हम सब की, मैं तो कहती हूँ कि सबसे पहली मेरी एज अ मदर, यानी एक माँ की होनी चाहिए। हम सारा दिन सिर्फ औरत को बताते रहते हैं, बेटियों को बताते रहते हैं कि तुमने जाना है अब दूसरे घर तो तुमने इस तरह से करना है। हमने कभी भी अपने बेटों को नहीं समझाया कि तुम जब किसी और बेटी को लेके आओगे तो तुमने उसके साथ रवैया कैसे रखना है। हम सज़ा के ऊपर तो हमेशा बात करते हैं, लेकिन हम मोहब्बत के ऊपर कभी भी बात नहीं करते। हम हमेशा इस्लाम को भी सज़ाओं से, हालांकि अल्लाह ताला के जो नाम है उसमें से रहमत का और शफ़क़त के नाम ज़्यादा हैं, उसकी जो जब्बारियत है और जो कहारियत है वो तो बहुत, वो खुद ही कहते हैं मेरी रहमत सब चीज़ों पे वसी है। मैं कहती हूँ सबसे पहले एक माँ की हैसियत से मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं अपने घर में अपनी नई नस्ल को मोहब्बत के रवैये सिखाऊँ, ठीक है, उसको मोहब्बत सिखाऊँ। घर में मोहब्बत नहीं मिलती, लिहाजा फिर वो वापस मुआशरे को भी वो मोहब्बत नहीं लौटा पाता, उसके अंदर वो तशद्दुद वाले रवैये जन्म लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत फिर एजुकेशन सिस्टम में भी है। हम इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में, सॉरी टू से, लेकिन हम डिग्रीज़ तो सेल कर रहे हैं, डिग्रीज़ दे भी रहे हैं, मगर हम उनकी तरबियत नहीं कर रहे, हम उनको अखलाक नहीं सिखा रहे, हम उनको वो माहौल नहीं दे पा रहे कि उनको हम मर्दों को कहें कि तुमने किस तरह से रखना है इन बीवियों को और न बीवियों को और न बच्चियों को ये सिखा रहे हैं कि तुमने किस तरह से अपने घर को यानी मोहब्बत देनी है।
تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ ایجوکیشن سسٹم کو بھی, لیکن سب سے پہلے بطور ماں کی میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی اولاد میں بھی لڑکوں کو سکھاؤں کہ تم نے کس طرح سے آئندہ نسل سوال پہلی بات اچھا نہیں وہ ان کا جواب یہ تھا. پہلی بات کہ جواب تھوڑے سے محدود رکھیں گے, اور دوسری بات یہ کہ 48% پاکستان الٹریٹ ہے, یونیورسٹیز نہیں جاتا, ان کے لیے کیا سولوشن ہے؟ میرے خیال میں سوال یہ بھی تھا آپ کا, جو یونیورسٹیز نہیں جا رہے, جو اسکول نہیں جا رہے. ہاں, تو بات وہی ہے کہ یا تو ہم ماں کی انڈیپینڈنٹ وزڈم پہ ریلائز کریں یا معاشرے کو چاہنا چاہیے. اب جو اگلا سوال ہے پلیز نام بتائیے, مجھے پتا ہے بٹ سب کے لیے بتائیے, آپ ہمیشہ پوچھتے ہیں سوال. My name is Usman Sabar. قریب رکھ کے بات کیجیے گا عثمان. بالکل. My name is Usman Sabar. So my question is a little bit different. So it's a small legal and philosophical critique of this bill. So قریب رکھ کے first of عثمان, all, قریب رکھنا. the person you describing this bill, this question is from you. So the person you described in this bill as a victim is a female. She's sitting beside me. قریب رکھ. She's sitting beside me, and she is as much respectable as I am. She is the citizen of the same country as I am. So in some cases it can be described as providing a security net to a marginalized community, which women in this case is, but it is not acceptable for a bill to be for a certain person in a society. It should be for all the citizens. Secondly, this bill to some extent is biased against the accused, because you moved it from the criminal court to the family court. So the amount of evidence that is required has been reduced to a extremely low law officer. Then the terminology that you used in this act, to some extent is vague. You have to maybe you come up with some clear things. What is physical violence? What is psychological violence? And then then a quote from Amartya Sen. Sorry? Amartya Sen. Usman, I'm going to stop you there because you've already asked 3 questions. ٹھیک ہے, انہوں نے سائیکولوجیکل وائلنس ایکسپلین کیا ہے, مگر فزیکل وائلنس کیا ہے یہ ویگ ہے. میں اس سے ان کا سوال آف کورس اور باقی دا فیکٹ کہ جنرک کوشچن وائی از ان دا بل ٹاکنگ اباؤٹ ایوری بڈی ایلس ایز ویل ان دا ہاؤس ہولڈ اینڈ جسٹ دا ویمن, اینڈ moving into the family court, the onus and the burden of proof really goes very down, because criminal court میں beyond reasonable doubt ہوتا ہے, اور family court کے اندر آپ کو زیادہ بھی ایویڈنس ملے تو اگین وہی بات ہے کہ قانون استعمال کیا جائے گا, غلط استعمال کیا جائے گا. تو اس کا جواب. Thank you for your question. First of all, جو this law is women centric because this law was not made on a whim. This law was based on data that was collected from Punjab. کہ پنجاب میں اس وقت روز 5 کے ساتھ مرڈر ہو رہا ہے, 8 کا ریپ ہو رہا ہے, 32 کو اغوا کیا جا رہا ہے, اور یہ وہ ڈیٹا ہے جو رپورٹ ہوتا ہے. اس سے بے انتہا ڈیٹا ہے جو رپورٹ ہی نہیں ہوتا. اور آرٹیکل 25 جو کانسٹیٹیوشن کا ہے وہ گورنمنٹ کو یہ باؤنڈ کرتا ہے کہ وہ جو مائنر آپ کی کمیونٹیز ہیں جس میں بچے اور عورتیں شامل ہیں ان کے لیے اسپیشل لیجسلیشن کرے. تو یہ کانسٹیٹیوشن کے اندر گارنٹی رکھ کے ہم نے کروایا. دوسرا آپ کا جو کویشچن ہے فیملی کورٹ کا, جو جبران نے بھی بات کی ہے, ہم نے اس میں جو آرڈرز دیے ہیں دیٹس وائی دیر ناٹ سم آرڈرز ٹو پٹ سم ون ان جیل. دیر از پروٹیکشن آرڈر, دیر از ریزیڈنس آرڈر اینڈ دیر مانیٹری آرڈرز. پروٹیکشن آرڈر جو ہے جس پہ ابھی زیادہ بات بھی ہو رہی ہے, جو یہ کڑے کی کہ کڑا لگ جائے گا اور اس طرح کی بات ہوگی, کڑا آج انہوں نے نکال دیے. نہیں سنانا ثناءاللہ نہیں نکالا نہیں, آج ابھی جب میں اسی میٹنگ میں تھا. میں وہی بلکہ یہ سوال بھی ہے کہ آپ کے جواب میں سوال ہی ہے کہ ایک سمپل سی بات ہے کہ آپ مجھے کوئی ایک باپ, ایک بیٹا, ایک بھائی یا ایک ماں یا ایک بہن لا دیں جو مجھے یہ کہہ دے کہ میری بیٹی یا میری بہن یا میری بیوی کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے اور اس کو دھمکیاں دے رہا ہے اور اس کو انٹیمیڈیٹ کر رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ تم کورٹ میں نہ جاؤ اور اپنا کورٹ میں پولیس میں نہ جاؤ, اور حکومت اس کو اس سے دور نہ رکھے, تو میں آج اس بل کو پھاڑ کے پھینک دیتا ہوں. کوئی بھی باپ آپ کو یہ چیز نہیں کہے گا کہ میری بیٹی کو یہ پروٹیکشن نہیں چاہیے. اور یہ کڑا از دا امپلیمنٹیشن میکینزم. دیکھیں میں لاسٹ سینٹنس دے دوں کہ میں اس میں صرف یہ بھی لکھ سکتا تھا کہ پروٹیکشن آرڈر جس طرح سندھ نے لکھا ہوا ہے, اس پہ شور اسی لیے کیونکہ میں نے صرف ایک جھوٹ نہیں بولا, میں نے اس کے ساتھ اس کا امپلیمنٹیشن میکینزم دیا کہ میں اس طرح اس بندے کو اس سے دور رکھوں گا کہ جس سے اس کو خطرہ ہے. So that's why people are crying. سر میں اتنا آپٹیمسٹک نہیں اتنا آپ میں اتنا بلینکٹ اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا. میرے خیال میں تو بل اس لیے اچھا ہے کیونکہ بدقسمتی سے اس ملک میں ایسے والدین موجود ہیں
جو پھر بھی کہیں گے کہ حکومت کو نہیں آنا چاہیے, گھریلو معاملہ ہے, خاندان کی عزتیں نپٹا لیں گے. پارلیمنٹ نیڈس ٹو اینڈ گورنمنٹ نیڈس ٹو بی پیرنٹس ایٹ دیٹ ٹائم. آپ کا سوال بھی ریزنگ ہینڈ, میں باری باری آ رہا ہوں, میں نوٹ کر رہا ہوں. ویلکم ٹو آل آف یو. میرا سوال بھی سماجی صاحب کے لیے. مائی کویسچن سر از کہ اس بل میں آپ نے فیزڈ امپلیمنٹیشن کیوں رکھی ہے؟ از اٹ بیکاز جس ڈسٹرکٹ میں وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹر بنایا جائے گا تو صرف وہیں پہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا, کیا ایگزسٹنگ دارالعلومات اس کے لیے نہیں استعمال کیے جا سکتے؟ یا پھر ٹیکنگ دی ایکسٹریم ویو بینگ دا ڈیولز ایڈوکیٹ ہیئر, اس لیے کہ جن ڈسٹرکٹس میں اس کے خلاف زیادہ شور مچایا جائے گا وہاں پہ یہ بل کبھی بھی امپلیمنٹ نہیں کیا جائے گا؟ اور میں اس کے ساتھ ایک چیز بات ایڈ کر دوں, چونکہ سندھ کا بل جو ہے وہ سروس پرووائڈر ایک ٹرم یوز کرتا ہے جس میں ایگزسٹنگ دارالامان کو وہ ویلیڈیٹی دی گئی ہے کہ دے کوڈ بی انگیجڈ ان اٹ. سر تھینک یو فار یور کویشچن. میں آپ کو ایکسپلین کر دوں اس کا کہ جس طرح میں نے ابھی بات کی, جو کڑے کی بات ہو رہی تھی کہ کیوں اس میں ڈالا گیا. ہم جب بل کو ڈرافٹ کر رہے تھے تو the first thing was کہ we don't want to bring a bill which is just a bill and a piece of paper. Phased implementation بھی اسی لیے ہے کہ اس سینٹر میں, اس ایریا میں امپلیمنٹیشن میکنزم موجود ہے. کیونکہ میں اگر یہ آج کہہ دوں کہ لاہور میں یہ امپلیمنٹ ہو گیا ہے اور کوئی بچی مجھے 800 نمبر پہ فون کرے, جو کہ 800 نمبر ابھی ایگزسٹ بھی نہیں کرتا, اور وہ عام تھانے میں چلے جائے, تو میں اس کو کس شیلٹر ہوم میں لے کے جاؤں گا, میں اس کو کہاں سے انصاف دلواؤں گا؟ میں نے اسی لیے جس طرح جبران نے بتایا, آئی اسٹارٹیڈ ورکنگ آن دا سینٹر لاسٹ ایئر بفور دا بل واز ایون پاسڈ. The construction started in October, it's coming in operation in June, and existing Darulamans in next phase will be used because this center will be the central hub, the spinal cord of this operation. وہاں سے تمام سینٹرز کو آپریٹ کیا جائے گا. تو دارالعلومانس ول بی انکارپوریٹڈ, اور ان شاء اللہ تعالیٰ تمام 36 کے 36 ضلعوں میں یہ آپ کو سینٹر جو ہے ملیں گے. No, because once she calls me and she is kicked out of the house, I need to first give her a shelter. I need to make sure that the district women protection officers that I'm appointing, they have the correct apparatus at those centers, because اس کو کہیں لے کے جانا ہے. اس سینٹرز کے اندر میں نے تمام ڈپارٹمنٹس کو ایک جگہ بٹھا دیا. پولیس بھی وہیں پہ بیٹھی ہوئی ہے, پروسیکیوٹر بھی وہیں پہ بیٹھا ہوا ہے, میڈیکو لیگل بھی وہیں پہ ہو رہا ہے, فورینسکس بھی ہو رہا ہے. تو تاکہ پنجاب کی کوئی بھی بچی اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے وہ جگہ جگہ پہ اب دھکے نہیں کھائے گی, وہ ایک ہی جگہ پہ جائے گی, وہاں پہ عورتیں اس کا کیس سنیں گی اور اس کو اپنی کیس بار بار ریپیٹ نہیں کرنا پڑے گا. اس میں اسپیشل سافٹ ویئر ہم یوز کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا اسٹگما تھا کہ وہ مرد اسے سوال پوچھتے تھے, تمہیں کہاں ہاتھ لگایا, تمہیں کیا کیا, وہ مزے لیتے تھے اس سے. ہم نے اس سینٹر کے اندر تمام عورتیں اسی لیے رکھی ہیں, اور اسی لیے میں اس کو فیس وائز کر رہا ہوں, کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی ایک بھی زیادتی ہو کسی کے ساتھ جب یہ بل امپلیمنٹ ہو. یہ تب ہی امپلیمنٹ ہو جب میرے پاس سسٹم ہو. My name is Aisha Osman and I'm a student of sociology. I'd just like to comment that we've become a nation of confused priorities with sharp poles both left and right, and no bridges between the poles, and no clear narratives as far as the youth can see. As far as the bill is concerned, I don't see why prevention has not been taken care of in this bill. ہم سارا کچھ تب کر رہے ہیں جب کہ وائلنس ہو چکی ہے. ہم اس بیک گراؤنڈ پہ جا کے بات نہیں کر رہے ہیں کہ مرد نے وہ وائلنس کی کیوں. پاورٹی لائن کے نیچے کتنے ہمارے مرد جو ہیں وہ رہتے ہیں, کتنی فیملیز رہتی ہیں, ان کے اندر کیا ایشوز فیس کرتے ہیں, روزانہ کی لوڈ شیڈنگ کی کیا ہراسمنٹ ہوتی ہے, گیس نہیں ہوتی, پیٹرول نہیں ہوتا, مسائل کے انبار لگے ہوتے ہیں, لوگوں کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہوتے, ہیلتھ کے لیے نہیں ہوتے, بچوں کو کہیں لے جانے کے لیے ان کے پاس نہیں ہوتا کچھ. اس کے اندر اگر مرد سے کام ہوتا ہے, مے بی ہی نیڈ سائیکولوجیکل تھیراپی ایز ویل. تو ہم نے پریونشن کے اوپر پہلے بھی کوئی کام نہیں کیا, ابھی بھی ہم نہیں کر رہے, اور ہم تب کریں گے کام جب سائیکالوجسٹ ہمیں کہہ رہے ہیں خود کہ اس بل کا اس وقت اتنا فائدہ بھی نہیں ہوگا امپلیمنٹیشن کا, کیونکہ آلریڈی وہ اسٹیج گزر چکی ہوگی جہاں پہ وہ کام جو ہے وہ. اچھا, آئی تھنک اف آئی انڈرسٹینڈ دا کوشچن کریکٹلی, یہ نہیں کہہ رہی کہ چونکہ معاشرے میں فرسٹریشن ہے تو مرد کے لیے جواز ہے عورت پہ ظلم کرنا. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ اکیوزڈ بھی ایک طریقے سے وکٹم ہی ہو, چونکہ وہ بھی اپنے ذہن کے اندر اس کو وائلنس نارمل نظر آتا ہو. What is being done to counsel him and get him reformed? Before you answer my question, another question for all of you, and especially for Ma'am Uzma. Okay, I hope this bill is implemented within the CM House and within the Parliament as well. اور ہمیں نظر آئے کہ کوئی باثر لوگ بھی جو ہیں وہ اس بل کے اندر اس کے قانون کے تحت جیسے آپ سے وسلم کے معاشرے میں اس سے کہیں زیادہ بگاڑ تھا, انہوں نے طریقہ تعلیم جو ہے اس کو استعمال کیا تھا. ایجوکیشن از اے ویری اسٹرانگ میڈیم, یو نیڈ ٹو ایجوکیٹ یور سوسائٹی. That's exactly what my answer was going to be, کہ جب ہم نے اس بل کے اوپر کام کیا, جس طرح میں نے بتایا کہ میں نے سینٹر پچھلے سال بنانا شروع کر دیا تھا,
ہم نے پچھلے سال الحمدللہ اپروو کر کے اس چیز کو انیبل کروا دیا ہے کہ 9ویں 10ویں 11ویں اور 12ویں کی نیکسٹ ایئر سے جو ٹیکسٹ بک بورڈز ہیں کی بکس ہیں اس میں وائلنس پہ ہم نے چیپٹر ایڈ کروایا ہے. صرف میں جب ہم کوئی پروجیکٹ اسٹارٹ کرتے ہیں سی ایم آفس میں تو جس طرح آپ نے جو باتیں کی ہیں آئی 100% اگری ود یو. ہم نے اسی لیے دس از وائی دس بل and the team behind is different because we don't work like a typical bureaucrat. We are not bureaucrats, we are volunteers. I have 4 girls from LUMS who are part of my team, and there is no one of any grade in my office. We are all volunteers. تو اس لیے ہم نے ٹیکسٹ بک بورڈ میں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں میں وائلنس کا چیپٹر ایڈ کروایا ہے. اور جو ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن کمیٹی ہے جو آج بھی اجلاس ہوا ہے جس کا میم وہ دے رہی تھیں حوالہ دے رہی تھیں, اس میں جو ہمیں علماء کی طرف سے جو اعتراض آئے تھے جو انہوں نے سجیشنز دی تھیں وہ انہوں نے یہی کہا تھا کہ آپ اس میں مرد کے لیے بھی کچھ کریں. تو ہم نے ان کو بتایا کہ اس بل میں آلریڈی یہ گنجائش موجود ہے. رولز میں ہم یہ لکھیں گے کہ جو ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن آفیسر ہے وہ دونوں گھروں کے سورہ نساء کے مطابق دونوں گھروں کے ریپرزینٹیٹیو کو لے کے پہلے وہاں پہ گھر کے اندر ہی صلح کروائے گی. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ فون کر کے تو آ کے تو اس کو باہر لے جائے گی. تو اس کے لیے بھی سائیکولوجیکل انالیسس اور میڈیشن کا کمپوننٹ رکھا گیا ہے. اور یہ کوئی قرآنی صحیفہ تو ہے نہیں. میں صرف درخواست یہ ہے جو میں آپ سے بھی کر رہا ہوں کہ ایک قدم جو ہم نے لیا ہے اس میں ہمارے ساتھ چلیں اس کو سدھارنے کے لیے, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے نہیں. میں مولانا شیرانی صاحب کی بات کرنا چاہوں گا کہ جس دن بل آیا ہے اس دن بغیر پڑھے انہوں نے کہہ دیا جی یہ بل غیر شرعی ہے. اب کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کا جو چیئرمین اتنی بڑی بات کر رہا ہے تو جو ہمارے 51% جو بھی جبران نے کہا جو بندے ہیں وہ سمجھتے ہیں جی یہ قرآن حدیث ہے. وہ اتنی ایک رسپانسبلٹی ہے. یو ہیو اے رسپانسبلٹی ونس یو آر رننگ دس کائنڈ آف آرگنائزیشن. سو آئی وڈ ریکویسٹ ہر ایز ویل کہ پلیز لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے اب کمیٹی بنائی ہے 2 ہفتے سے. JUIF کے ممبر اس میں شامل ہیں. He hasn't attending a single meeting. He hasn't submitted one single clause کہ کون سی خلاف شریعہ اس میں ایک چیز ہے. اب بچی کو فیملی کی اس میں کہیں یہ بھی نہیں لکھا ہوا. اس دارالمان میں جو آپ بنا رہے ہیں قوم کی بچیوں کے لیے اس میں بھیجنا پسند کریں گے؟ Absolutely, absolutely, because this is run by women. This is run by women. She has a right to ask her question. ایک سیکنڈ میں اس بات کا جواب دوں گا. ایک سیکنڈ میم if I may, this is not proper decorum. اگر ایک جواب آ رہا ہو. Secondly, میم excuse me, میم please decorum نہیں ہے. پہلی بات دیکھیے جی, ان عورتوں کو سینٹر میں جانا ہے جن کے گھر والے سپورٹ نہیں کر رہے. اگر یہ مان لیں کہ ہاں میں اپنی گھر کی عورت کو سپورٹ نہیں کرتا اور میں جابر انسان ہوں, وہ تو خود سینٹر میں جائے گی. اور دوسری بات, لیٹس ناٹ گیٹ پرسنل دیٹ وے جو ہم بار بار ہو رہے ہیں. دیکھیے assumption. I'll go to the next question and again simple question کے اوپر آئیں گے. Gentleman Jello. السلام علیکم, میرا نام سید احمد بخاری ہے. میرا سوال ڈاکٹر خالد ظہیر سے ہے کیونکہ میں ایک وضاحت چاہتا ہوں اسلام کے اوپر تھوڑی. ایک جو کرٹیسزم ہے اس بل پہ وہ یہ ہے کہ یہ بل جو ہے سول سوسائٹی کو کنسیڈر کرتا ہے کہ اس کو زیادہ خیال ہے آپ کے گھر والوں سے ایک لڑکی کا یا جو بھی ایگریوڈ ہے. تو اسلام میں جیسے نیبر کی بات ہوئی ہے, آج کے ہم سینیریو میں سول سوسائٹی کو نیبر والا وہ نہیں دے سکتے جو نیبر کے کچھ رسپانسبلٹیز ہیں, کیونکہ سول سوسائٹی بھی آپ کے پیئرز ہیں جو آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں. میں یہ کہہ رہا تھا کہ سول سوسائٹی کو یہ رائٹ دینا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ نہیں, آپ نے بڑی اچھی بات کی. جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے والدین, ہمارے رشتہ دار اور ہمارے ہمسائے یہ سبھی ہمارے ساتھ ایسا گہرا تعلق رکھتے ہیں کہ ان کے حقوق ہم پر ہیں اور ہم بھی ان سے بعض چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. تو اسی اسکوپ میں ہماری سول سوسائٹی بھی آتی ہے. یعنی اگر اس کو ذرا وائڈر اسپیکٹرم وائڈر اس کی اپلیکیشن میں دیکھیں تو سول سوسائٹی جس سوسائٹی کا ہم حصہ ہیں اس میں ہماری گریونسز کو ہینڈل کرنے کے لیے اگر آگے بڑھ کر ایک لا پاس کر رہی ہیں, اس کو امپلیمنٹ کر رہی ہیں, تو میں تو یہ پہلے بھی میں نے یہ بات کی کہ اٹ از ویری مچ ان لائن ود دا اسپرٹ آف آور ریلیجن اینڈ واٹ اٹ ایکسپیکٹس فرام اس. اچھا جی, آخری میں 2 سوال لوں گا فرام پیپل ہو بین سب سے دیر ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے. ایک دا لیڈی ہیئر اینڈ دین دا لیڈی ایٹ دا بیک جو اس میں ہے, ان سے میں سوال لوں گا اور آخر مکمل کروں گا تاکہ پارٹیسپیشن ہو سکے. اینڈ آئی ٹیک بوتھ دا کوشچنز ٹوگیدر اف پاسبل. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم, میرا سوال بھی ڈاکٹر خالد صاحب سے. آپ نے بہت
پیارے طریقے سے ایک آیت میں پورا پروسیس سمجھایا ہے جو کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے جو ہے ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے, فار ایگزامپل اگر وہ انفیتھفل ہے اور سم تھنگ. تو آئی انڈرسٹینڈ کہ قرآن میں بہت جگہوں پہ مرد اور عورت دونوں کو مخاطب کر کے پوچھا گیا ہے, لیکن کوئی ایسی اسپیسیفک آیت ہے جس میں صرف عورت کو مخاطب کیا گیا اور اس کو بھی یہ پورا پروسیس سمجھایا ہو کہ اگر مرد کچھ بھی زیادتی کر رہا ہے یا انفیتھفل ہو رہا ہے تو اس کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے, کیونکہ بہت مرد یہ آیت کوٹ کرتے ہیں. اینڈ آئی وڈ آلسو لائک ٹو کوٹ سم آیت جو تاکہ رائٹ میں لکھی ہو کہ یہ عورت کا رائٹ ہے اور اس کو بھی جو ہے میں قرآن کے ایسپیکٹ میں بتا سکتی ہوں. آئی تھنک آپ کا جواب دیں پھر میں وہاں جاؤں گا کیونکہ کافی عوام بھی اس سوال کے ساتھ آئی ہے. دیکھیں بعض ریالٹیز ہیں. اگر مثال کے طور پر آپ بیوی کو بھی وہی حق دے دیں کہ اگر شوہر سے اس کو کچھ اس طرح کے گریونسز ہیں تو پہلے وہ سمجھائے اور پھر وہ بستر سے الگ کرے اور آخری حربے کے طور پر وہ تھوڑی سی پٹائی کر دے, تو اصل میں لیٹس فیس اٹ, بات یہ ہے کہ ہر ادارہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک باس ہو, اس کے بغیر کوئی ادارہ چلتا نہیں. خاندان کے ادارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ حیثیت شوہر کو دی ہے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے یس, اسی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے وہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ اگر بیوی اپنے شوہر سے نشوز کا خدشہ محسوس کرے تو پھر وہ باقاعدہ انوالو کرے اپنے گرد و پیش میں جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں اور ایک ایگریمنٹ, ایک سیٹلمنٹ پہ آ جائے, اس لیے کہ یہ ایک ریئلسٹک چیز ہے. یہاں اگر آپ وہی چیز اس کو دیں گے بیوی کو تو پھر یہ اصل میں دوستی ہے, یہ ادارہ نہیں ہے. اس لیے دونوں کا لحاظ رکھ کے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ طریقے بتائے. میں ایک ایڈ کر دوں ذرا ایک ان کی آیت جی, کہ ہمارے ہاں ایک جو یعنی بالکل ڈاکٹر صاحب کی بات کو ایڈ کرتے ہوئے کہ خاندان کے ادارے میں ایک ٹائم پر شوہر کو بیوی کا سربراہ مقرر کیا گیا, لیکن وہی بیوی جب سال بعد ماں بنتی ہے تو وہ اپنے بچے کے لیے 3 درجے اوپر چلی جاتی ہے. اس کا ہم کبھی بھی تذکرہ نہیں کرتے کہ یہ سرٹن پوائنٹس ہیں کہ وہ جو عورت ہے وہ اپنے بیٹے کے لیے تو 3 درجے اوپر ہے, لیکن وہ جب بیوی ہے تو اپنے شوہر سے 1 درجے نیچے. ٹھیک ہے جی. بفور آئی کم ٹو دی لاسٹ کویسچن, اور میرے خیال میں یہ سوال نہیں ہے مگر میں بطور اسٹوڈنٹ آف ریلیجن کنفیوز رہتا ہوں کہ یہ جو خاندان کا باس بنا دیا ہے صرف اس گارنٹی پہ کہ وہ مرد جنس پیدا ہوئی ہے مرد آرگن کے ساتھ, یا شاید اللہ تعالیٰ کی مراد کردار پہ تھی کہ اس کردار سے آپ ثابت کریں کہ اس خاندان کے آپ باس چلانے کے لائق ہیں. بٹ یہ ایک ذہن میں سوال آتا ہے. The last question of the evening from the lady there. And before we sort of lead into the last question, I would like to thank each one of you for coming here. Thank you کرنا اتنا ضروری تو نہیں ہے کیونکہ I think the least that we can do is engage in a discussion. But more importantly, on behalf of LUMS, I'd like to thank all of our panelists for taking out their time. Very insightful conversation. Again, I think ہم سب نے ایک یہاں پہ خاتون اور مرد حضرات سب سے سیکھا ہے کچھ نہ کچھ, چاہے وہ آپ کی اسٹرگل ہو چاہے وہ آپ کی اسٹرگل ہو, ہر ایک کی اسٹرگل ہو. So again, thank you so much for coming out. Thank you Jibran for taking out all of the time. Jibran اکثر تو نہیں مگر جب ان کو بلاتے ہیں تو ضروری آتے ہیں, اور ان کو ہمیشہ سننے کے لیے یہی ہال ہم اکثر چوز کرتے ہیں, وہ ہمیشہ بھرا ہوتا ہے because every time he comes there's something to learn from him. So thanks a lot. Again, آخری بات یہ I think اتنی زیادہ بہترین یہاں پہ conversation ہوئی ہے, the least that we could do all of us is to remain engaged with it. کہ دیکھتے رہیں کہ اس میں کیا ہو رہا ہے, اس کا پروگریس دیکھتے ہیں. 27 مارچ کو ابھی اس کا ایک آگے دیکھیں گے ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے, تو کیونکہ نیا ٹاپک ہے اور ہم سب اس کے بارے میں اتنی بات نہیں کرتے, یہ پہلے اس طرح کی ڈسکشن ہے. سو لیٹس جسٹ ہوپ دیٹ ہم سب جنہوں نے اتنا کچھ سنا, ہر ایسپیکٹ کو سنا, سائیکولوجیکل ڈیفینیشنز, ہر چیز کی گہرائی میں ہم گئے, so let's just hope that all of us can remain engaged in this particular discussion. And again, before the last question, please اپنا feedback, because ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں monthly university talks کی. The idea is یہ جو ہم چاہتے ہیں لائیو یا آڈینس کو انگیج کرنا, تو ABKWR ہیشٹیگ ہے, آؤ بات کریں ABKWR Women Rights, اور never forget ایک ٹویٹر ہینڈل ہے, just for us to know کہ where did we lack and how can this and similar topics could be engaged and taken on in a much better time. ایک منٹ میں آپ نے ایک سوال کر دیا, اس کو جواب دینے آپ کا صبر جو ہے نا, just 1 minute 60 seconds انشاءاللہ. دیکھیں
یہ جو انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ کیا جینڈر کی وجہ سے شوہر کو یہ دیا گیا، نہیں، قرآن نے کہا ہے 2 وجوہات ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. اگر کوئی شوہر اپنے اندر وہ کوالٹی نہیں رکھتا اور وہ خرچ نہیں کر رہا بلکہ آن دا کنٹری بیوی کر رہی ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ آیت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ شوہر اس کو مانے اور کمپرومائز کر کے اپنے رول کو کم کرے. یہ قرآن کا بیان اس بات کی شہادت دیتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میرٹل ریپ کی تھوڑی سی بات ہوئی تھی and then we can talk more about it. With this bill, will marital rape actually be considered and recognized as the crime that it is? کیونکہ جب compromise کی بات ہوتی ہے, when a man can legally marry 3 other women, we all know کہ compromise پھر کس کو کرنا پڑے گا in that situation. So will marital rape actually be considered the crime that it is after this bill? See, marital rape is marital rape is a totally different domain. ہم نے اس میں سیکشول وائلنس کو ایڈریس کیا ہے کہ جو ہم رولز میں اس کو ایکسپلین بھی کریں گے. جیسا جبران نے کہا کہ اس کی ڈیفینیشن نہیں ہے, رولز میں اس کو ایکسپلین کیا جائے گا. سیکشول وائلنس کو ہم نے ایڈریس کیا, لیکن میریٹل ریپ از بیکاز اے ٹوٹلی ڈفرنٹ سبجیکٹ اینڈ دیٹ ریکوائرز اے ٹوٹلی ڈفرنٹ لیجسلیشن اینڈ دیٹس سم تھنگ دیٹ ریکوائرز religious input as well, and that should actually come from the religious side as well. تو وہ پہلے اس کو کر لیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ. لیکن sexual violence is covered, اور جو sexual violence کو ویگ جو رکھا گیا نا اس کی بھی ایک وجہ ہے. So the judge has more leeway to decide کہ اگر کس قسم کا sexual violence ہو رہا ہے, اور تاکہ اس کو وہ کرب کر سکے. کیونکہ لا کے اندر آپ ہر چیز ڈیفینیٹو نہیں لکھ سکتے, اس کو تھوڑا ویگ لکھا جاتا ہے تاکہ رولز میں آپ اس کو ایکسپلین کر سکیں. انٹرپریٹیشن کورٹس نے کرنی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ طلاق لے لے بیوی ویسے بات ہے. اچھا, ایک لاسٹ چیز یہ ہے فرام دی سائیکالوجسٹ از امپورٹنٹ آن دس ایشو. ڈومیسٹک وائلنس اور ویمن پروٹیکشن کی ہم بات کریں, آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ ون تھنگ. جو بچہ 6 years of age سے 18-15 تک اپنی ڈومیسٹک وائلنس دیکھ کر بڑا ہوتا ہے, 70 to 80% of them will have mental health issues. So it's not about women protection, it's about the protection of this nation. If a child being with a good background in terms of finances, academics, everything, ضروری نہیں کہ وہ poor background سے ہو یا higher background سے ہو, اگر وہ traumatic stress کے ساتھ بڑا ہو رہا ہے, that's going to be a part of their psyche. اور بہت اتنی آگے تھیریپی نہیں گئی ہے کہ میجر سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز کا پوری طرح سے علاج ہو سکے اور پراپر مینٹل ہیلتھ فنکشننگ کے پاس واپس آ سکے. ون لاسٹ کمنٹ فرام It's not a comment, it's a request. Because میں دیکھ رہی ہوں کہ ایک 2 ایکسٹریمز ہیں, اور ایک طرف سب لوگ اکٹھے ہیں اور ایک طرف صرف ہم اکیلے وہ اس کو فیس کر رہے ہیں. سو میری خواہش ہے, میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس بل سے ہم پنجاب کی خواتین کو پروٹیکشن دے پائیں گے, یہ صرف پروٹیکشن ایکٹ ہے, اس کو کرمنلائز ہم نے نہیں کیا وہاں, اس کو ختم کر لیں ہم. اور اس میں اگر ہمیں آپ کے ساتھ کی ضرورت پڑے, اگر ہمیں بھی اپنی یونٹی اور اپنی اسٹرینتھ دکھانی پڑے, بیکاز 30-40 لوگ ایک جگہ بیٹھ کر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ پنجاب کے کروڑوں لوگوں کو کیا چاہیے. I would first request all the speakers جو پہلے تھے اور جو پینل موجود ہیں to stay back for a group photo, ہمارے لیے یادگار رہے. دوسرا, آپ سب کا بہت شکریہ. کسی کو اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو ویسے میں معذرت چاہتا ہوں, مگر اختلاف میں برکت بھی ہے اور یہ جمہوریت بھی ہے. اور میری اپنی طرف سے کوشش تھی, میری اپنی طرف سے کوشش تھی کہ I be as just and as fair as I can and be the devil's advocate with all the parties here. And this is, اگر اس طرح سے کاؤنسل اسلامک آئیڈیالوجی اور پنجاب اسمبلی بیٹھ جائے گفتگو کرنے کے لیے تو کتنا اچھا ہو, اور یہ اور پریس کانفرنس سے نکل کے باہر آ جائیں اور پریس کانفرنس کرنا شروع کر دیں. ہاں تو کر دیں. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگوں کا فیصلہ کر لیں, 2 قومی نظریے کے خلاف بھی ہو جائے, بل تو میں کیا کروں. لمس کا بہت شکریہ, آپ کا بہت شکریہ, ایمنسٹی کا بہت شکریہ, ہم آہنگ کا بہت شکریہ. ہمارے کچھ والنٹیئرس ہیں یہاں پہ, شرجیل, حمزہ, سارا, نور,
Adil, Rabia, Davar, Minahil. I'm forgetting some names. उसके लिए माज़रत, जितने ज़हन में इस वक्त आ रहे हैं. I'm trying to take as many. Thank you so much for taking out the time. This could not have been possible without all of you.